بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ہماری اس 5 روزہ سلسلے کی آخری نشست ہے اور آج ہمیں 2 موضوعات پر گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ آج کی نشست کی ابتدا میں ہم یہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ سیرت طیبہ عہد جدید میں اپنے موضوعات اور نئے امکانات کے حوالے سے کہاں ہے، اور اس میں کوشش ہوگی کہ کچھ پہلو مزید کام کے حوالے سے الگ سے بھی ذکر کیے جائیں، اور گفتگو کے آخری حصے میں ہم علوم سیرت کے حوالے سے کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ علوم سیرت سیرت طیبہ کے حوالے سے بالکل ایک نیا عنوان ہے، اس پر کچھ ایک آدھ کتاب اور ایک آدھ تحریر کے علاوہ چیزیں میسر نہیں ہیں۔ سیرت طیبہ نے گزشتہ 50-100 برس میں بہت سے بڑے اہداف حاصل کیے ہیں اور بہت سے نئے اہداف متعین کیے ہیں، اور ایک نئی دنیا گزشتہ برسوں کے اہل علم، اہل سیرت، اہل تحقیق کی کاوشوں کے نتیجے میں ہمارے سامنے روشن ہوئی ہے۔ اس کے 2 بڑے پہلو ہیں، ایک ہے موضوعی اور ایک ہے اسلوبی۔ اسلوب کا تعلق تحریر سے ہوتا ہے اور موضوع ظاہر ہے کہ اس کے سبجیکٹ کو ڈسکس کرتا ہے۔ ہم دونوں کو ملا کر جو اس حوالے سے جو ٹرینڈز رہے ہیں یا نظر آتے ہیں، یہ جو سیرت نگاروں کی دلچسپی کے نئے محاور ہیں، ان پر ہم چند باتیں عرض کرنا چاہیں گے۔ 60 کی دہائی میں ایک کتاب اپنے عنوان کے اعتبار سے پہلی بار، موضوع کے اعتبار سے بہرحال تھوڑی سی جدت کے ساتھ ایک نئے موضوع کے عنوان اختیار کرتے ہوئے ایک پرانے موضوع کے تسلسل کو سامنے رکھ کر تحریر کی گئی، اور وہاں سے پھر ایک نئے ٹرینڈ کا سیرت نگاری میں آغاز ہوا۔ وہ تھی محمد الغزالی کی فقہ السیرہ۔ محمد الغزالی اخوان کے بنیادی دماغوں میں ایک دماغ تھے، جنہوں نے اس پوری تحریک کو لٹریچر کے ذریعے تقویت پہنچائی۔ تزکیہ اور اخلاق اور کردار اور عقیدۃ المسلم وغیرہ کے حوالے سے ان کی کتابیں متعارف ہیں، متداول ہیں، اور اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہیں۔ خاص طور سے ان کی کتاب عقیدۃ المسلم ایک سادہ عقیدے کے طور پر چند بہت معمولی سی ایررز کے ساتھ، اور پھر خلق المسلم اخلاق و کردار کے عنوان سے ترجمہ ہوا ایک زمانہ پہلے۔ یہ انتہائی غیر معمولی کتابیں ہیں۔ خلق المسلم نے بہت بڑی دنیا کو اپنے عہد میں متاثر کیا۔ ان کی کتاب فقہ السیرہ نے ایک نیا اسلوب دیا۔ قرآن کریم کے بعد سیرت طیبہ کے حوالے سے دیکھنے، پڑھنے اور سمجھنے کے جو رجحانات ہمارے سامنے آئے، اور ان میں جو روز کسی نہ کسی نئے پہلو کا اضافہ ہوتا ہے، تو عنوان کے اعتبار سے یہ ایک نیا پہلو تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ عنوان کے اعتبار سے نیا پہلو تھا، مضمون کے اعتبار سے اس سے پہلے بھی اس کے مظاہر کتب سیرت میں موجود ہیں۔ کل کی گفتگو میں ہم نے بہت اہتمام کے ساتھ ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ کی 734 میں ان کا انتقال ہے، اپنا زاد المعاد کا ذکر کیا تھا، اور اس میں فقہ السیرہ کی بھی جانب اشارہ کیا تھا، یعنی وہ احکامات کے بیان کے ساتھ ساتھ، استنباط کے ساتھ ساتھ دروس اور عبر کے طرف بھی وہ توجہ دلاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ پہلے موجود ہے ہمارے یہاں، لیکن اس کو ایک خاص ذیلی فن کی شکل دے کر اس کو علیحدہ سے بیان کرنے کا سلسلہ
محمد الغزالی سے شروع ہوتا ہے، پھر اس میں کئی ایک کتب خاص فقہ السیرہ کے نام سے 4-5 کتب ہمارے درمیان موجود ہیں، اس میں رمضان البوطی کی کتاب زیادہ مقبول ہوئی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے فقہ السیرہ کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ فقہ السیرہ ایک اصطلاح ہے اور بہت اس وقت کی سیرت کے حلقوں میں مقبول اصطلاح ہے۔ 1 سے زائد اس پہ مقالات MPhil PhD کے تحریر کیے جا چکے ہیں، 2 یا 3 بڑی پاکستان میں کانفرنسیں منعقد ہو چکی ہیں، لکھنے والوں کے کئی مضامین اور کئی گفتگویں ہمارے سامنے سے گزری ہیں، ہم نے استفادہ کیا۔ لیکن اس سے پہلے محاضرات سیرت میں ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ نے فقہیات سیرت کی ایک اصطلاح متعارف کرائی تھی۔ ان کے اس پورے خطبے میں جہاں سیرت نگاری کے بہت سے پہلو بیان ہوئے ہیں، وہاں موضوعی اعتبار سے سیرت کو نئی اصطلاحات بھی انہوں نے عطا کی ہیں۔ لوک سیرت کا ہم نے کل ذکر کیا، فقہیات سیرت کا عنوان ہے، کلامیات سیرت کا عنوان ہے، یہ ہمیں محاضرات سیرت سے ملتا ہے۔ ان میں فقہیات سیرت اور پھر فقہ السیرہ، اس پر تھوڑا سا وضاحت کی ضرورت ہے کیونکہ ابہام رہ جاتا ہے اور قرار واقعی جو اس کا مفہوم ہے وہ ہمارے ذہنوں میں شاید اس طرح اتر نہیں پاتا جو اس کا حق ہے۔ فقہ السیرہ کے 2 بڑے پہلو ہیں۔ ایک تو بڑا عمومی پہلو ہے جس کو ہم دروس و عبر کا عنوان دے سکتے ہیں کہ سیرت طیبہ سے مراد یا فقہ السیرہ سے مراد واقعات سیرت سے آج ہماری زندگی میں حاصل ہونے والے اسباق دروس ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اب ایک تو اس میں بالکل فقہی مسائل ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قران کیا یا تمتع کیا، آپ نے احرام کس طرح باندھا، آپ نے طواف کا آغاز کہاں سے کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا تو کب دیا اور کیسے دیا، رکن یمانی پہ آپ نے ہاتھ لگایا تو رکن شامی پہ لگایا یا رکن عراقی پہ لگایا یا نہیں لگایا، پھر صفا اور مروہ کی طرف تشریف لاتے ہیں تو صحیح کہاں سے شروع ہوتی ہے، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا 1 چکر ہے یا صفا سے مروہ 1 چکر ہے اور مروہ سے صفا 2 چکر شمار ہوں گے، کب آپ نے 2 رکعات ادا کی، کب آپ نے طواف کا آغاز کیا، صحیح کا آغاز کیا تو آپ نے کیا کلمات ادا کیے، کیا اس وقت طریقہ کار اختیار کی، یہ سب فقہی مسائل ہیں۔ یہ خالصتاً فقہی مسائل ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سیرت کا ایک حصہ ہے کہ آپ کے ایک سفر کا ایک جز ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حجۃ الوداع کا ایک حصہ کے طور پر سیرت میں بیان ہوتا ہے۔ اب اس میں 2 دیکھنے کے تناظر الگ الگ آ جاتے ہیں۔ اب ایک فقیہ اگر اس کو دیکھے گا تو اس کی 100% دلچسپی صرف اس سے ہوگی کہ اس کو ایک ایک ٹکڑے کو کاٹ کاٹ کر ملاحظہ کرے۔ وہ صرف یہ دیکھے گا کہ آپ نے، اگر اس کو صرف طواف سے دلچسپی ہے تو وہ طواف کے احکامات دیکھے گا، اس کو اس سے قطع نظر کہ وہ پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائے اور کیسے تشریف لائے، آپ کے ساتھ کون سے صحابی تھے، کس سواری پر آپ موجود تھے، کیا آپ کی کیفیت تھی، کچھ اس کو اس سے دلچسپی نہیں ہوگی کیونکہ اس کو اس وقت مسئلہ بیان کرنا ہے۔ یہ بالکل بیانی ایسا ہے کہ ہم ایک مسجد میں، مدرسے میں یا اپنے حجرے میں یا کمرے میں بیٹھے ہیں اور کوئی سے فون کر کے پوچھتا ہے کہ بھئی میں نماز کی فلاں کیفیت میں تھا اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آپ کیا بیان کریں۔ اب اس وقت ہمارے ذہن میں کوئی تناظر نہیں ہوگا اور ہمیں سے از خود بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات نماز ذہن میں تازہ کریں۔ ہم صرف یہ سوچیں گے کہ اس وقت سائل کو جو دلچسپی ہے اس مسئلے کا حل ہم فوری طور پر بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا، مثال کے طور پہ وہ دوسری رکعت میں قاعدے میں نہیں بیٹھا، ہم اس کو بتا دیں گے کہ اب یہ کرنا ہے آپ نے، آپ کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی اور آئندہ اگر ایسی غلطی پیش آئے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، بات ختم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس فقہیات سیرت یا فقہ السیرہ کا عنوان کیا ہوگا، اس میں یہ ہوگا کہ آپ سفر طائف میں تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو مقصد تھا وہ سب کے علم میں ہے، لیکن وہاں آپ کو دشواریاں پیش آئیں، وہاں آپ کے سامنے آپ پر حملے ہوئے، آپ لہو لہان ہوئے وغیرہ وغیرہ، وہ سارے واقعات ذہن میں تازہ کیجئے۔ ان سے آج ہماری زندگی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ تشریف لے گئے، اچھی بات ہے، آپ نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کی تلقین کر دی، بہت اچھی بات ہے۔ آپ جب بہت ساری چیزوں سے نبردآتما ہو گئے اور ایک تاریخ کا ایک بہت بڑا وقت گزر گیا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج کا سفر نصیب ہوا، آپ کو اعزاز دیا گیا، اوپر بلایا گیا، ہمیں کیا ملا؟ یہ ایک الگ اینگل ہے سوچنے کا، یہ ہے فقہ السیرہ۔ اس کو ہم کہتے ہیں اپلائیڈ سیرہ کہہ سکتے ہیں، اس کو سیرت کا اطلاقی پہلو کہہ سکتے ہیں، اس کو سیرت طیبہ کا عملی پہلو کہہ سکتے ہیں۔
اسی کو دروس و عبر کہتے ہیں، لیکن اس میں صرف احکامات نہیں ہوتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صبر کیا تو صبر بذات خود ایک حکم ہونے کے باوجود کوئی فقہی دائرے میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ نے صبر کیا تو صبر کا مفہوم کیا ہے؟ صبر کا مفہوم کیا اپنی صلاحیتوں کو منجمد کر دینا ہے؟ آپ نے توکل کیا تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وسائل کا انکار کر دینا ہے؟ آپ نے ایثار کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا جو ہمارے زیر کفالت افراد ہیں ان کی ضرورتوں سے نظر انداز کر دیا جائے گا؟ یہ تمام کیفیتیں فقہ کا عنوان نہیں ہیں، لیکن سیرت کا عنوان ہے اور فقہ السیرہ کا عنوان ہے۔ ایک پہلو اور ہے، وہ پہلو ہے کہ خالصتاً فقہی مباحث کو یا خالصتاً کلامی مباحث کو جن کا سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، محض کوئی دور اذکار، کوئی ایک حدیث کا ٹکڑا لے کر یہ کہا جائے کہ یہ سیرت کا عنوان بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسلامی بینکنگ یا تکافل یا اس نوعیت کی اسلامی فائنانس کا بڑا عنوان اور اس کا کوئی ایک پہلو لے لیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، گلہ بانی بھی کی، لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کی، سارے احکامات آپ کی زندگی کے اور سیرت کا حصہ ہے اور شریعت میں اسے رہنمائی ملتی ہے، لیکن بینک تو اس وقت موجود نہیں تھا۔ بینک کا تو سارا ڈھانچہ استدلالی ہے، کچھ نصوص کی بنیاد پر، اور ان نصوص سے زیادہ ان شرعی احکامات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی ہدایات سے مستنبط اصولوں کی بنیاد پر وہ پورا نظام کھڑا کیا گیا ہے۔ تو اب اگر کہا جائے اسلام، مثال کے ایک سمجھنے کے لیے ایک عنوان لے لیتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ فقہ السیرہ کی روشنی میں، تو یہ ایک زبردستی کا عنوان ہوگا، اس میں جو کچھ بھی لکھا جائے گا وہ فقہ السیرہ نہیں ہوگا۔ فقہ السیرہ یا تو احکامات سے حاصل ہونے والے اسباق و دروس کہا جائے گا، یا پھر اس کے ان پہلوؤں کو کہا جائے گا جن کا تعلق فقہ سے تو ہے، براہ راست ہے، لیکن اصلاً وہ ہمارے ہاں سیرت نگاروں کے ہاں جو بیان ہو رہے ہیں وہ صرف اور صرف سیرت کے اصول کے طور پہ بیان ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک ٹرینڈ آیا اور اس پر خاصا کام ہوا۔ پھر دروس و عبر کا عنوان آیا اور کافی کتب سیرت طیبہ پر عربی میں ایسی تحریر کی گئی جن میں واقعات سیرت سے کوئی سبق اور درس حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ایک الگ دائرہ ہے، یہ ایک الگ اس دور کا ایک عنوان ہے۔ اس میں بھی ایک پہلو اور پیش نظر رہنا چاہیے جو ان کتابوں کے مطالعے سے ہمارے سامنے آیا، وہ ہے ان کتب کا مجموعی طور پر درجہ استناد۔ ایک ہے کسی کتاب میں کسی واقعہ سیرت سے حاصل ہونے والے سبق کو بہت خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ بیان کرنا، یہ کام ہے، بڑا کام ہے، لیکن اس سے پہلے زیادہ ضرورت اس بات کی ہوگی کہ وہ کتاب خود واقعات سیرت کے بیان کے ضمن میں مقام رکھتی ہو، درجہ رکھتی ہو۔ اگر مثال کے طور پہ اس میں کمزور واقعات ہیں تو ایک کمزور یا لایعنی واقعے سے یا ایک ایسے واقعے سے جس کی حقیقت میں اشکال موجود ہیں، یہ ذکر کرنا یا یہ استنباط کرنا کہ یہ واقعہ اس سے فلاں سبق حاصل ہوتا ہے، یہ لایعنی سی بحث ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ واقعہ ثابت نہیں ہے، یا اس واقعے کی حقیقت میں اشکال ہے، تو ایک ایسے مشکوک واقعے سے ہم سبق کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہمارے سوچنے اور غور کرنے کا معاملہ ہے۔ یہ کیفیت بعض کتب میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم اس وقت ٹرینڈز کی بات کر رہے ہیں، واقعات سیرت سے حاصل ہونے والے اسباق کی بات کر رہے ہیں۔ ان واقعات سیرت سے حاصل ہونے والے اسباق کو ہم دروس اور عبر یا فقہ السیرہ کے عنوان سے اگر ہم بیان کرتے ہیں تو یہ ٹرینڈ ہمیں عصر حاضر میں زیادہ نمایاں محسوس ہوتا ہے، اور اس کو ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اردو میں اس حوالے سے کام بہت محدود سا ہے، لیکن یہ ایک دلچسپی کا عنوان ہے، لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، امید ہے کہ کچھ اچھی چیزیں سامنے آئیں گی۔ فقہ السیرہ کے علاوہ جو جدید عہد میں خالص عربی دنیا عرب میں جو ہمیں ٹرینڈ نظر آ رہے ہیں، ان میں ایک بہت اہم چیز ہے جس کا پہلی اور دوسری گفتگو میں، خاص طور سے دوسرے دن کی گفتگو میں ہم نے ذکر کیا، وہ ہے مختلف بنیادی اساسی مصادر کو دوسرے مصادر سے مرتب کرنے کی روش۔ مغازی عروہ ابن زبیر مرتب کی گئی، اصل کتاب موجود نہیں ہے۔ مغازی ابن شہاب زہری مرتب کی گئی، اصل کتاب موجود نہیں ہے۔ مغازی موسیٰ بن عقبہ پہ کام ہوا، اصل کتاب موجود نہیں ہے۔ ایسے
اسحاق فزاری کے مغازی پہ بھی کام ہوا ہے، اور دوسرے بعض حضرات کی کتابوں بھی محسوس ہوتا ہے، نظر آتی ہیں، کہیں کہیں مل جاتی ہیں۔ معمر بن راشد کے مغازی کے شائع ہونے سے پہلے اسی نوعیت کا کام مغازی معمر بن راشد پہ بھی ہو چکا ہے، اور پھر کچھ اور کام بھی ہمارے سامنے آیا۔ مثال کے طور پہ ایک بہت ہی قریب کے زمانے میں ایک کتاب آئی جس میں انہوں نے یہ کیا کہ سیرت طیبہ کے محمد بن اسحاق کی سیرت کو لے کر اور صحیحین کی روایات کو لے کر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کو لے کر ایک سیرت مرتب کرنے کی کوشش کی۔ اب ان کے ذہن میں کیا منہج تھا؟ ایک طرف سیرت حدیث کے دو بنیادی امام، ایک طرف سیرت کے ایک امام، اور ان کو دائرے کے ان کے مناہج میں فرق ہے، ان کے طریقہ کار میں فرق ہے۔ تو السیرۃ النبویہ عند الصحیحین و عند ابن اسحاق، جس نام سے کتاب موجود ہے۔ اس کے بعد ایک اور ٹرینڈ عربوں میں بھی شاید سامنے آیا، اور ایک چھوٹا سا کام ہم نے بھی اس حوالے سے کیا تھا، اور اس کا تعارف ہم مولانا ابراہیم فیضی صاحب کے تعارف میں عرض کر چکے ہیں۔ وہ ہے کتب حدیث کی روشنی میں سیرت طیبہ کو مرتب کرنا، اور ایک کتاب لے کر اس کی روایات سے سیرت کو اخذ کرنا۔ ہم نے فیض صاحب کی کتاب سیرت طیبہ، حیات طیبہ مسند امام احمد ابن حنبل کی روشنی میں اس نام سے ذکر کی تھی۔ اسی طرح مسند سنن الکبریٰ بیہقی کے حوالے سے کتاب شائع ہو چکی ہے۔ امام بخاری کی کتاب الصحیح کی روشنی میں پوری کتاب شائع ہو چکی ہے۔ امام مسلم کی کتاب الصحیح کی روشنی میں مکمل کتاب عربی میں شائع ہو چکی ہے، اور اس نوعیت کی کئی اور کتب بھی شائع ہو چکی ہے جن میں بنیادی مصادر کو لے کر سیرت طیبہ مرتب کی گئی ہے۔ ایک کام ادھورا ہے، خدا کرے کہ کسی کو توفیق ہو اور وہ اس پہ کام کر سکے، وہ ہے سیاستہ کی روشنی میں، اور اس پر میں عرض کیا کہ فیض صاحب نے کام شروع کیا تھا اور غزوہ بدر تک وہ مکمل ہے۔ اس ضمن میں اور جو بنیادی مصادر کے حوالے سے ہم نے بات ذکر کی، کام کرنے کے بہت سے ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ موقع پہ اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ ایک اس کے بعد بڑا اور اہم ٹرینڈ سیرت طیبہ کے حوالے سے اردو میں نظر آتا ہے، اور اردو میں کئی پہلو ہیں جن پر ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ ہے واقعات سیرت کے ایک ایک پہلو پر انفرادی طور پر کتب کی اشاعت۔ مثال کے طور پہ ہم نے ذکر کیا ایسے ضمن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سواری ہے قصوہ، اس پہ الگ کتاب شائع ہو چکی ہے۔ آپ کے پاس ایک اور سواری بھی تھی، دراز گوش کہہ لیں، گدھا کہہ لیں، یعفور نام تھا اس کا، ان پہ الگ سے کتاب کی اشاعت ہو گئی۔ آپ کے ممبر نبوی پہ الگ سے اشاعت ہو جائے، ہجرت حبشہ پہ الگ سے ہو جائے، ہجرت مدینہ پہ، معراج پہ، واقعہ غزوات کے مختلف پہلوؤں پہ ایک ایک غزوے پہ الگ الگ اشاعت ہے، حجۃ الوداع کے حوالے سے الگ اشاعت ہے، اور پھر عربی میں بھی زمزم پہ الگ موجود ہے کتاب، حج اسود پہ الگ کتاب موجود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر کچھ عرصے پہلے خاص طور پر اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، یہاں پہ تکمیل کے لیے عرض کر دیتے ہیں، مدینہ طیبہ کی تاریخ کے حوالے سے بہت باریک بینی کے ساتھ قدیم اور جدید مصادر کو اکٹھے کر کے پرانی تاریخ سے لے کر آج تک کی کیفیت بیان کی گئی۔ علی بن عبد الرحمن الکعکی کے ہم نے معالم مدینہ المنورہ کے پورے سلسلے کا تعارف کرایا تھا، وہ از خود ایک ٹرینڈ ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ پھر اس میں ایک اور پہلو شامل ہوا جغرافیہ سیرت کا، اور جغرافیہ سیرت کا بھی خاص طور سے عنوان بنا ایٹلس۔ لیکن یہ بہت پہلے ہمارے ہاں اردو میں موجود ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی کا کل ہم نے ذکر کیا، ایک کتاب کا ہم نے ذکر نہیں کیا تھا، وہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے، وہ تاریخ ارض القرآن ہے، اس کا نام ارض القرآن، 2 جلدوں میں۔ بنیادی طور پر ارض القرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ قرآن کریم میں بیان ہونے والے مقامات کا ذکر ہے، لیکن ارض القرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتی واقعات اور سیرتی مقامات کا بہت بڑا حصہ شامل ہے، اور وہ اس میں بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت تحقیق کے ساتھ بیان ہوا ہے۔
اور مختصر سی کتابیں ہیں، یہ 2 حصے ہیں، لیکن اس میں جو مواد ہے وہ غیر معمولی ہے۔ پھر وہیں سے یعنی ہندوستان میں ندوہ سے مولانا رابع ندوی کی قلم سے جزیرۃ العرب جیسی کتاب نکلی، وہ خاص سیرت کے مباحث اور سیرت کے جغرافیے پر مشتمل تھی۔ پھر شوقی ابو خلیل کی کے اٹلس وغیرہ آئے جو اردو میں بھی منتقل ہوئے، اور پھر پاکستان میں وہ تصویری البم کا ایک دور آیا جس میں اناپ شناپ بھی چیزیں بہت سی آ گئیں، گوگل سے اٹھا کے چیزیں بہت کاپی کر دی گئیں، اور اس میں پھر ہم تو پھر ظاہر ہے کہ پیچھے رہنے کا تو سوال نہیں، ہم تو آگے بڑھنے والے، قیادت ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے نا۔ تو پھر وہ یار دوستوں نے حضرت نوح کی کشتی بھی تلاش کر لی، اور حضرت آدم کے کچھ تبرکات بھی ان کو میسر آ گئے، اور بعد میں چیزیں کافی ان تک پہنچتی چلی گئی۔ لیکن اس کے نتیجے میں سنجیدہ معلومات افزا بہت بڑا ذخیرہ ہمارے سامنے آیا، اور یہ ایک الگ سے موضوع پہ سوچنے کی اور کام کرنے کی ایک جہت تھی جو ہمارے سامنے ہے۔ اردو میں ایک اور غیر معمولی کام، میں اس کو اس صدی کا سب سے بڑا کام کہتا ہوں، اور مشکل یہ ہے کہ یہ اگلی صدی میں بھی شاید متعارف نہ ہو سکے۔ اس کا سبب اس کا ٹیکنیکل ہونا، اس کا تکنیک سے تعلق ہے، انتہائی فنی کام ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ وہ ہمارے یہاں سے ہوا ہے، کہیں سے ہوتا تو شاید اس کو نوبل پرائز میں مل جاتا، اور پھر اردو میں ہوا ہے، نہ عربی میں ہے نہ انگریزی میں ہے، تو اس کا عالمی سطح پہ تعارف بھی نہیں۔ ہم عام طور پہ کتب حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک بحث دیکھتے ہیں واقعات سیرت کی توقید کی۔ واقعات سیرت کی توقید میں ہم اصطلاح دیکھتے ہیں کہ یہ توقید محدثین کے ہاں ہے، یہ توقید اہل سیر کے ہاں ہے۔ اس کا ہلکا سا اشارہ میں آگے چل کے اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں بھی میں کروں گا، محدثانہ اسلوب پر بات کرتے ہوئے۔ لیکن اس توقید میں جو چیز ہمیں بہت زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ایک واقعے کی تاریخ کئی انداز سے بیان کرنا ہے، اور پھر خاص طور سے ابھی ربیع الاول آنے والا ہے، ہمارے یہاں جو مسلک کی اور علاقائی بحثیں ہیں وہ اصل مضمون کو دبا دیتی ہیں۔ کچھ ہمارا مزاج بھی جزیات پسند ہے، مثلا 1 گھنٹے کی ہم اگر گفتگو کریں کسی ایک بڑے موضوع پہ، قرآن کریم پہ ہم گفتگو کریں، اور قرآن کریم پہ گفتگو کرتے ہوئے جو سامعین ہیں ان سننے والوں کی کسی ناپسندیدہ شخصیت میں سے کسی کا ذکر ہمارے زبان سے سلپ ہو جائے سبقت لسانی کے نتیجے میں یا ناواقفیت کے نتیجے میں، تو وہ 1 گھنٹے کی گفتگو بڑے اطمینان سے پھینک دی جائے گی، اور وہ شخصیت کو لے لیا جائے گا، اور وہاں سے پھر تانے بانے، اچھا یہ فلاں یوں ہے، اچھا ان کا اس سے تعلق ہوگا، وہ یہ تو بڑا غلط شخص کو ہم نے بلا لیا، اس کا تو یہ تو اس کا عقیدہ درست معلوم نہیں ہوتے، تو فلاں کے لیے فلاں کا نام لیا، تو نام لینا بھی پھر تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت میں اس ساری بحث کا جو تناظر ہے وہ صحیح اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہمارے سامنے نہیں آ سکتا۔ اسیرہ ہمارا مجلہ ششمائی اسیرہ 42 شمارے الحمدللہ شائع ہو چکے ہیں اس کے، اور ایک شمارہ 400 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، تو سیرت میں کوئی 18-20 ہزار صفحات الحمدللہ پروڈیوس ہوئے ہیں، اور نئے موضوعات پہ، یعنی وہ مضمون پہلی بار ہمارے یہاں چھپتا ہے، ہمارے بعد پھر وہ چاہے کتابی شکل میں آئے یا کہیں اور آئے، کسی اور صورت میں آئے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کام لیا، ہم سب سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اس میں پہلے شمارے سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا، بہت طویل سلسلہ چلا، وہ تھا توقید کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کی توقید۔ ہمارے ایک اس عہد کے حیات بزرگوں میں سے ایک پروفیسر ظفر احمد صاحب بہاولپور میں ہوتے ہیں، انہوں نے تاریخی ترتیب سے ریاضی کا حساب پیش کر کے 3 الگ الگ کیلنڈر بنائے ہیں، اور تینوں کیلنڈروں میں تطبیق دی ہے۔ 3 کیلنڈر کیسے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میری وہ پہلی والی گفتگو ذہن میں رکھیے، نسیء کی، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، جو قرآن کریم نے کہا ہے۔ اس میں جو عرب تاریخوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، ہم نے پہلی نشست میں اس پہ بات کی تھی کہ ان کے جو میلے تھے وہ چونکہ سال بھر میں پورے خطہ عرب میں گردش کیا کرتے تھے، مختلف علاقوں میں منعقد ہوا کرتے تھے،
تو ان کو وقت سے پہلے ان کی تاریخیں متعین کرنا ضروری تھا. ان کی مجبوری یہ تھی کہ ان کے یہاں کیلنڈر تقویم جو جاری تھی وہ قمری تھی. ظاہر ہے اس کو ہم ہجری کہتے ہیں، وہ تو بعد میں آیا، اصل تو قمری تھی. اور قمری تقویم آخری وقت تک متعین نہیں ہو سکتی جب تک چاند نہ دیکھ لیا جائے. اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کچھ مہینوں کو متعین کر لیا گیا اور ایک اس کے پیرالل، اس کے بالمقابل ایک کیلنڈر ان کے یہاں قمریہ شمسی رائج ہو گیا. اور قمریہ شمسی کی تاریخیں پہلے سے متعین رکھتے تھے. قمری اپنے طور پہ چلتا رہتا تھا، قمریہ شمسی الگ چلتا رہتا تھا. یاد کیجئے کہ 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہو جاتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں حج کے لیے تشریف نہیں لے جاتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیادت کے لیے بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد جو سورہ برات کے احکامات نازل ہوتے ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرتے ہیں. اس وقت آپ کے جانے میں کوئی ہنگامی صورت ہمیں نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے آپ کا مدینہ طیبہ میں رکنا ضروری ہو. اس کی توجیہ جو سیرت نگاروں نے کی ہے وہ یہی کی ہے کہ اس وقت نسی کی وجہ سے مہینے اپنے مقام پر موجود نہیں تھے. یعنی جو حج ہو رہا تھا وہ ذی الحج میں نہیں ہو رہا تھا، 10 دن کے فرق سے پہلے ہو رہا تھا. اور ہر سال چونکہ 10 دن کا فرق پڑتا ہے تو اگلے سال قدرت کے تکوین کے طور پہ، اللہ تعالیٰ کے اہتمام کے طور پہ 10 ہجری میں اس کو اپنے مقام پر آنا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت حج ادا کیا جب واقعی حج اسی تاریخ کو ہوا جس تاریخ کو ہونا چاہیے تھا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. تو ان کی پوری تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ 3 تقویم الگ الگ تھیں. ایک تو شمسی، خالص سورج کی عیسوی کیلنڈر، جیولین کیلنڈر جو ہے. ایک قمریہ شمسی جس پہ عرب اپنے کاروبار حیات کی بنیاد رکھتے تھے، اور ایک خالصتاً قمری کیلنڈر. یہ جو تقویم میں اشکال پیدا ہوا اس میں محدثین کے طریقہ کار کو بھی بڑا دخل ہے، کیونکہ ان کے ہاں جو دلچسپی ہے اور استناد کی بنیاد ہے وہ راوی ہے اور راوی کا مقام ہے. تو عین ممکن ہوا بہت سی صورتوں میں کہ ان کی جو روایت تھی وہ درست تھی. روایت میں اشکال نہیں تھا، لیکن سیرت نگار چونکہ واقعات کو تسلسل سے ایک ایک چیز کو دوسری چیز پر منطبق کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ان کی جو روایت تھی وہ بنیادی طور پر قمری تھی، ان کی روایت قمریہ شمسی ہوئی. بعض صورتوں میں اس کے برعکس بھی ہوا. تو انہوں نے وہ کیلنڈر بنایا ہے اور وہ واقعات سیرت کی ایک پوری فہرست ہے. 452 واقعات ہیں غالباً. محمد الرسول اللہ کے جو عدد بنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر یہ بھی ربیع الاول آئے گا تو ایڈیشن اخبارات کے شائع ہوں گے، تو واقعات سیرت ایک نظر میں، تفصیلات سیرت ایک نظر میں، اس طرح ہم فہرست بناتے ہیں. تو بمشکل 30-40 عنوانات ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے موجود ہوگے. اس میں 452 واقعات سیرت بیان ہوئے ہیں. اس سے بڑی فہرست ہماری نظر سے گزری، یہ والد صاحب نے بنائی ہے، اور اکثر سیرت کے نام سے شائع شدہ موجود ہے. چھوٹا سا کتاب ہے 60-70 صفحے کا. اس میں ایک جانب تو یہ، اور دوسری جانب پھر ظفر احمد صاحب نے اس کی توقید کی ہے تینوں کیلنڈرز میں. یعنی اگر بدر ہے تو اس کی جیولین یا عیسوی تاریخ یہ ہے، قمریہ شمسی یہ ہے، قمری یہ ہے. اب اس کا دلچسپ اثر کیا مرتب ہوتا ہے؟ سوائے 1 یا 2 واقع، یعنی 452 واقعات میں 1 یا 2 واقعے کا منطبق نہ ہونا یہ کوئی بحث کی چیز نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے نا کوئی غلطی کہیں سے ہوئی ہو. اس کے علاوہ سب کے سب واقعات اس اصول پر منطبق ہوتے ہیں اور کوئی ایک قول بھی لغو نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا معاملہ انتہائی غیر معمولی طور پہ حساس بھی بنا دیا گیا ہے اور وجہ نزاع بھی ہے، بلکہ ایک وجہ عصبیت بھی ہے. جو بات ہے وہ مان لینی چاہیے. یہ واقعہ ہمیں بھی بہت خلجان میں مبتلا کرتا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم رحمۃ للعالمین کہتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ ایک حجت اور دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے قرآن کریم میں. آپ جس مہینے میں تشریف لاتے ہیں ان ایام اور ان مہینوں کی کوئی الگ سے فضیلت ہمیں ذکر نہیں ملتی. کہیں پر ربیع الاول کی فضیلت موجود نہیں ہے. قرآن میں، حدیث میں، سنت پیر کے دن کی ہے وہ اپنی جگہ، وہ اس کی فضیلت دوسری نوعیت کی ہے. تو اس توقیت نے وہ مسئلہ حل کیا اور اس سے وہ قول بھی درست بیٹھتا ہے
آپ سب درس و تدریس سے وابستہ ہیں، کتابوں اور ان کے حوالے آپ کے سامنے دینا کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ حدیث اور سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کی ولادت مبارکہ کا مہینہ رمضان بھی بیان ہوا ہے، جس کو ہم نے بلا وجہ صرف اس ہمارے قول کو درست سمجھتے ہوئے ربیع الاول کے یہ قرار دے دیا کہ یہ شاذ قول ہے۔ یہی آپ کی بعثت کا ہے، یہی معاملہ آپ کے معراج کا ہے۔ معراج، بعثت، ولادت اصل قمری تقویم کے اعتبار سے پروفیسر ظفر احمد صاحب کی تحقیق کے مطابق رمضان کی ہے، اور جو ربیع الاول ہے اور رجب ہے، بعثت میں بھی آتا ہے اور اس میں بھی معراج میں رجب، یہ اقوال قمریہ شمسی ہے۔ قول وہ بھی غلط نہیں ہے، جن حضرات نے وہ قول اختیار کیا ہے وہ انہوں نے درست سن کر درست نقل کیا ہے، اس میں کوئی نقل میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی کا ذہن کا معاملہ نہیں ہے، کوئی الجھن کا معاملہ نہیں ہے، حافظے کا سوء حفظ کا معاملہ نہیں ہے، بات صرف تقویم کی ہے۔ یہ اس صدی کا سب سے بڑا کام ہے جو پروفیسر ظفر احمد صاحب نے مکمل کیا، اور اس میں پھر ایک ایک واقعے کی تقویم الگ الگ سیرت کی کتب میں، سیرت کی کتب سے لے کر انہوں نے اور اس کو الگ سے بیان کیا، جو سیرت میں قسطوار ہمارے یہاں شائع ہوتا رہا۔ اس میں دوسرے مباحث بھی، کلامی مباحث بھی بہت زیادہ اس میں پھر انہوں نے شامل کی، لیکن وہ ایک علیحدہ عنوان تھا سیرت کا، یہ عنوان انہوں نے الگ سے منتخب کیا۔ سیرت طیبہ کے جدید جو ہمارے ہاں ٹرینڈ موجود ہیں، ان میں ایک چیز جو خاص، دو چیزیں جو خاص اردو سیرت نگاری میں ہمیں نظر آتی ہیں اور غیر معمولی قوت کے ساتھ نظر آتی ہیں، وہ ہے محاضرات کی روایت اور سیرت کے رسائل کی روایت۔ محاضرات یعنی لیکچرز، خطبات، یہ روایت بہت قدیم ہے۔ اس ضمن میں دو خطبات قیام پاکستان سے پہلے کے ہمارے سامنے بہت متعارف ہیں۔ کل ہم نے ذکر کیا، موضوعی اختصاص کی بنا پر ہمیں کل اس کو ذکر کرنا پڑا، وہ تھا خطبات مدراس۔ اردو میں غالباً یہ پہلے خطبے ہیں، یا ان کے زمانے میں چند برس پیشتر ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے چند خطبے حیدرآباد دکن میں دیے تھے، اور وہ خطبات سیرت طیبہ کے نام سے شائع شدہ موجود ہیں۔ وہ مختصر سے لیکن جامع اور ایک مضبوط تعارف کے ساتھ، بلکہ ٹرینڈ سیٹ کرنے والی جو کیفیت ہے، وہ خطبات مدراس میں ملتی ہے۔ خطبات مدراس کے بعد اہم ترین خطبات یہیں اسی علاقے میں دیے گئے، وہ مولانا عبد الماجد دریابادی کے تھے رحمہ اللہ، اور ان کو بعد میں جو اشاعت ہوئی ان کی، وہ سیرت نبوی قرآنی کی صورت میں۔ یہ ایک علیحدہ سیرت نگاروں کا، اور اردو میں بھی عربی میں بھی ٹرینڈ ہے کہ سیرت طیبہ کو قرآنی مصادر کی روشنی میں بیان کیا جائے۔ عربی میں اس پہ دروازہ وغیرہ مختلف شخصیات نے بہت کام کیا ہے، لیکن اردو میں بھی اس میں غیر معمولی کام ہوا ہے، اور اردو میں اس ضمن میں جو اہم ترین اور پہلی کتاب ہے اور جامع کتاب ہے اور غیر معمولی استدلال رکھنے والی کتاب ہے، وہ یہی خطبات ہیں سیرت نبوی قرآنی کی عنوان سے مولانا عبد الماجد دریابادی کے۔ اگرچہ کہ وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے کہ مجھے اس پہ نظر ثانی کرنی اور اس میں مزید اضافے کرنے، لیکن جس قدر انہوں نے ہمیں عطا کیا، وہ رہتی دنیا اردو تک وہ کتاب کو زندہ رکھنے اور صاحب کتاب کا نام سیرت نگاروں کے صف میں ثبت رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ تھوڑا سا میں اپنے موضوع سے دوسرا موضوع بھی یہی شامل کر دوں، قرآن کریم کی روشنی میں سیرت طیبہ لکھنے کی روایت مزید آگے بڑھتی ہے، اور اس پہ درجنوں کتب اور کتابچے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ لیکن ہمارے عہد کی ایک اور شخصیت 2008 میں ان کا انتقال ہوا، وہ ڈاکٹر سید محمد ابو الخیر کشفی مرحوم مغفور ہے، شعبہ اردو کے سربراہ رہے، لیکن ان کا اپنا ذوق نہایت غیر معمولی تھا، اور مصادر اسلام سے ان کا تعلق بہت غیر معمولی تھا۔ یہ وہ شخصیت تھی، ہم اپنے محسنوں کو نہیں جانتے، اور ہم اپنے جس کی شکایت ہم بار بار کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے ماحول کی محدودیت کی وجہ سے اپنے ہی شہروں میں، اپنے ہی محلوں اور علاقوں میں ہونے والے خیر کے پہلوؤں سے بھی واقف نہیں ہیں۔ خیر کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، خیر تو اللہ کا نام ہے، خیر تو اللہ کے دین کا نام ہے، جیسے بھی ہو، جہاں بھی ہو، اس کے لیے خاص شکلیں اختیار کرنا۔ اسی ماحول کو ہٹا کر اگر ہم بوریا بچھا کے زمین پہ بیٹھ جائے تو کیا وہ خیر نہیں ہوگی؟
وہ اصل خیر ہوگی. لیکن اس کو بھی کوئی خیر کے مقابلے میں کوئی دوسرا لفظ نہیں اختیار کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہاں پہ بیٹھنے کی کا مقصد اور نیت ہماری خیر ہے. شہروں میں ایک زمانے سے ہمارے محلوں میں، علاقوں میں عوام کے لیے دروس قرآن کی روایت تو مسجد کی برکت سے قائم ہے، لیکن دروس حدیث عوامی نظر نہیں آتے ہیں تو ہم نے بتایا میرے علم میں نہیں ہے. وہ ایک بعض جگہوں پہ ایک اچھی روایت ہے کہ کوئی ایک حدیث بیان کر دی جاتی ہے، لیکن باقاعدہ درس جس میں حدیث بیان کی جا رہی ہو، سندن اور متنن بات کی جا رہی ہو اور عوام کی سطح کے مطابق بات کی جا رہی ہو، رفع دین اور آمین بالجہر کے مسائل سے آگے بڑھ کر، یہ ڈاکٹر ابوالخیر کشفی مرحوم نے اپنی اس رہائش میں جو ان کو کراچی یونیورسٹی کی طرف سے ملی تھی اس پہ درس حدیث کا سلسلہ شروع کیا اور مولانا عبدالرشید نعمانی رحمہ اللہ کو اس کے لیے آمادہ کیا. کراچی کی تاریخ میں غالباً براہ راست حدیث کے ایسے عوامی درس اس سے پہلے اور اس کے بعد اس کے بعد تو ایک کاوش علم میں ہے، میرے علم میں نہیں تھی. اور پھر وہ سلسلہ نارتھ وہاں سے ان کے منتقل ہونے کے بعد پھر نارتھ ناباباد میں ہمارے کراچی کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے، فزیشین ڈاکٹر منظور قریشی، بڑے بڑے بغیر کسی تفریق کے مختلف مسالک کے بڑے شخصیات کے معالج تھے. ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے ڈاکٹر منظور قریشی صاحب. بلاک بی میں ان کی رہائش تھی، اس میں ان کے گھر سلسلہ شروع ہوا. پھر اس کے بہت مدت بعد تک مولانا کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے ڈاکٹر عبدالرشید نعمانی صاحب وہ درس دیتے رہے. یہ تھے ڈاکٹر ابوالخیر کشفی صاحب. انہوں نے قرآن کریم کی روشنی میں 3 کتابیں تحریر کی اور اپنے ایک منفرد اسلوب میں اس میں یہ 2 کتابوں کو مرتب کرنے کا، ایڈٹ کرنے کا شرف اور اعزاز ہمیں حاصل ہوا. اور ان میں دونوں کتابیں السیرہ کے لیے لکھی گئی. اور اتفاق دیکھیے کہ دوسری کتاب کی آخری قسط ان کے انتقال کے بعد ان کے کاغذات سے مجھے ملی، لیکن وہ تمت کر کے اس قسط کو مکمل کر چکے تھے انتقال سے پہلے. ان کی پہلی کتاب 92-93 میں دادا بھائی فاؤنڈیشن سے شائع ہوئی تھی، حیات محمدی قرآن حکیم کے آئینے میں. اس کے بعد پھر دوسری کتاب بہت وقفے کے بعد السیرہ میں سلسلہ اس کا شروع ہوا، قصوار مقام محمد قرآن حکیم کے آئینے میں. اور یہ پوری کتاب غالباً ایک قسط کو چھوڑ کر، پہلی قسط کو چھوڑ کر، یہ پوری کتاب انہوں نے مجھے املا کرائی. وہ لکھنے کے آدمی تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب میں املا کراؤں گا تو میں وہ تحریر کا اسلوب نہیں آئے گا اور پوری بات نہیں ہو سکے گی. وہ بیمار ہو چکے تھے، ان پہ فالج کا ہلکا سا اٹیک ہو چکا، تو لکھنے میں ان کو دقت ہو رہی تھی. تو ہم اصرار کرتے رہے کہ آپ مجھے املا کرائیں. تو بہت جتن کیے، بڑوں سے کام لینے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے وہ آمادہ ہو گیا. تو پورا مسودہ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، وہ ہو گیا. لیکن جب وہ اخلاق محمد پہ آئے تو اس کے بعد وہ پورا مسودہ انہوں نے خود لکھا، اس میں میرے ہاتھ کا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اس کو مرتب کرنا ایک تحریر ہے. مسودے کو ہمارے ہاں 2 اصطلاحات استعمال ہوتی تھیں، ہم وہ اصطلاحات بھی بھول گئے ہیں تحریر کی دنیا میں. اب تو یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، ایپس کا زمانہ ہے، اب تو بول کے لکھا جاتا ہے. تو ایک ہوتا تھا مسودہ، ایک ہوتا تھا مبیضہ، تسوید اور تبیید. مسودہ ایک ہوتا تھا یعنی رف، یعنی پہلا اس کا وہ پہلی تحریر. اب چونکہ پہلی تحریر میں عام طور پر کاٹ چھاٹ ہوتی ہے، لکھا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، اڑایا جاتا ہے، تبدیل کیا جاتا ہے، نشان لگائے جاتے ہیں، تو وہ کاغذ کا زیادہ حصہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو مسودہ کہتے ہیں. اور پھر اس کو صاف کرتے ہیں. صاف کرنے کا مطلب فیئر کرنا. جب فیئر کرتے ہیں تو وہ ذرا ستھرا صاف لکھا جاتا ہے، تو اس کو مبیضہ کہتے ہیں. تو یہ جو مسودہ ہے، یہ جو پہلا اس کا وہ پہلی کتاب کا ہمارے قلم سے، دوسرا ان کا اپنے ہاتھ کا. خیر، یہ تینوں کتابیں حیات محمد قرآن حکیم کے آئینے میں، اخلاق محمد قرآن مقام محمد قرآن حکیم کے آئینے میں، اخلاق محمد قرآن حکیم کے آئینے میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے کشفی صاحب کا قرآن کریم کی روشنی میں ایک پورا انسائکلوپیڈیا کی شکل ہے سیرت طیبہ کے حوالے سے، یعنی مفہومی انسائکلوپیڈیا. عنوان اور ترکیب کے اعتبار سے بہرحال اس کو ایک کتاب ہی کہا جائے گا. ہم بات کچھ اور کر رہے تھے، ہم بات کر رہے تھے محاضرات کی. تو محاضرات کی بات کرتے ہوئے ہم پیچھے آگے چلے گئے تو واپس لوٹتے ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی کی کتاب سیرت نبوی قرآنی پر. سیرت نبوی قرآنی کے بعد دوسری کتاب
تیسرا یعنی محاضرہ جو بنیادی بنتا ہے مشہور معروف، وہ ہے خطبات بھاولپور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا کل بہت ذکر ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ خطبات 1980 کی دہائی میں بھاولپور یونیورسٹی میں دی، اور ایک ایک خطبے کی اس وقت کے جلیل القدر اکابر علماء نے اور محققین نے اور علم نے اس کی صدارت کی، اور یہ غیر معمولی خطبے تھے۔ کسی شخص کو آج کے اس عہد میں ایک ولی کے طور پر اگر پیش کیا جا سکے، جس کے بارے میں جو ہمیں روایات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اپنا سب وجود اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی ساری صلاحیتیں اللہ اور اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتا ہے کہ ابھی اس کی محبت اڈیل دی جائے، اور پھر ایک ایک شخص کے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے۔ آپ ابھی اعلان کریں کسی بڑی شخصیت کو چھوڑ کر، یوٹیوبر کو چھوڑ کر، آج کی زبان میں کسی عالم کا اعلان کریں، اس کے عقیدت مند، ان کے ماننے والے، ان کے تلامذہ، ان کے معاصرین کچھ جمع ہو جائیں گے، اس کے علاوہ عوام میں کوئی امپیکٹ نظر نہیں آئے گا۔ میں نے کہا کہ معروف 5 7 10 آدمیوں کو چھوڑ دیں، 15 20 کو چھوڑ دیں، لیکن ایک شخص جس کی زندگی فرانس میں گزری، جس کو دینی حلقوں میں کوئی نہیں جانتا، بڑا تعارف نہیں، دنیاوی حلقوں میں صفر جاننے والا، جس کو تصویر کا یہی نہیں پتہ کہ تصویر کیا ہوتی ہے، اور وہ تصویر سے بچنے والا شخص ہے، اور پھر جس کو بولنے کا اور کلام کا، خطابت کا کوئی ملکہ حاصل نہیں، عام جیسے بہت لائٹ ٹون، آپ یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ دیکھیے گا، سنیے گا ان کے خطبے جا کے، خطبات بھاولپور خود اپلوڈڈ موجود ہے، وہ سنیے جا کے۔ اور جناب علی بھاولپور میں جامعہ سابقہ جامعہ عباسیہ اور جامعہ اسلامیہ اور آج کی اسلامی یونیورسٹی کے پرانے عباسی کیمپس میں، یعنی اولڈ سٹی کیمپس جو ہے ان کا، اس میں غلام محمد گھوٹوی ہال میں وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور سڑکوں پہ لوگ موجود ہیں، ہال میں نہیں، ہال کے باہر دالانوں میں نہیں، باہر سڑکوں پہ لوگ موجود ہیں، ان کے لیے اسپیکر کا اہتمام ہنگامی بنیادوں پہ کرنا پڑا۔ مختلف ہال جو ہے وہ اطراف کے بھر گئے ہیں، اور اس میں جو سننے والے موجود تھے اس وقت وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ٹھیلے والا کھڑا ہے، رکشے والا کھڑا ہے، یونیورسٹی کا استاد کھڑا ہے، مدرسے کا استاد کھڑا ہے، طالب علم کھڑا ہے، عالم کھڑے اور سن رہے ہیں ان کی تقریر کو۔ یہ غیر معمولی عقیدت اور کسی سنجیدہ اور انتہائی عالمانہ گفتگو سننے کا یہ روایت پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ ہمیں نظر آئے گی۔ عالم اسلام میں، عالم عرب میں بہت بڑے بڑے ایسے ماحول موجود ہیں جہاں پہ لوگ آتے ہیں تو ان کو سننے کے لیے ایک عقیدت سے، احترام سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ کوئی، ایک تو ہماری خواندگی کی شرح، پھر ہمارے علم اور فضل سے تعلق، اور پھر خالصتاً شخصیت کو ہٹا کر دین سے تعلق کہاں ہے؟ ہمارا جتنا دین کا تعلق ہے وہ کچھ شخصیات کی نظر میں سے جڑا ہوا ہے، اور اسی لیے ہمیں شخصیات کو زیادہ احترام سے دیکھنا چاہیے، اور غیر معمولی طور پر ان کے معاملے میں اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے جتنا بھی کسی کو اختلاف ہو، اس لیے کہ وہ لوگوں کے اور عوام کے دین سے وابستگی کا باعث ہے۔ اگر ہم ان کو بیچ میں سے نکال دیں تو ان کا نقصان نہیں ہے، ہمارا نقصان ہے کہ دین سے جڑا ہوا بہت بڑا طبقہ دین سے منسلک نہیں رہ سکے گا۔ لیکن یہ کیفیت تھی ڈاکٹر صاحب کی۔ اب آپ عنوانات دیکھیے کیا ہیں: اسلام میں غلامی، اقلیت، فقہ الاقلیات کی بحث، ہجرت اور اس کے مسائل متعلقہ۔ یہ بنیادی طور پہ براہ راست سیرت کے مباحث ہونے کے باوجود یہ قانون سیر سے تعلق رکھنے والے مباحث تھے۔ اس کا تعلق یوں کہہ لیں کہ آج کی زبان میں اس کا ایک بہت بڑا پہلو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا سے تھا، اور پھر بہت بڑا تعلق قانون سیر سے تھا، اور سیرت سے بھی اس کا تعلق تھا۔ عہد نبوی کا نظام تعلیم، عہد نبوی کا نظام مالیات، عہد نبوی کا نظام حکمرانی، یہ ساری بحثیں اس میں آئی ہیں۔ یہ ان کے غیر معمولی خطبات ہیں۔ یہ 12 خطبے تھے۔ یہ محاضرات کی دنیا میں، خطبات کی دنیا میں 12 خطبے کا جو ایک تصور شروع ہوا، جس کو ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ نے بہت آگے بڑھایا، یہ اثنا عشری بدعت ڈاکٹر حمید اللہ نے شروع کی ہے۔ میں ڈاکٹر غازی صاحب کو چھڑا کرتا تھا، میں نے کہا یہ آپ کے اثنا عشری ترتیب ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اسی کے تسلسل میں 1994 میں، وہ میں کتاب بھول گیا تو وہ تاریخوں میں شاید تھوڑا سا مجھ سے مغالطہ ہو جائے، ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کو خطبات بہاولپور حصہ دوم کے لیے دعوت دی گئی، اور انہوں نے پھر وہاں پہ اسی عنوان سے 12 خطبات الگ سے دیے۔ ان 12 خطبات کا عنوان بھی قانون بین الممالک سے ہے، اور اس میں 5-6 خطبے براہ راست سیرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ پہلی بار بھاولپور سے خطبات بھاولپور جلد دوم کے ہی عنوان سے شائع ہوئے۔
اس کے بعد پھر قانون بین الممالک کے نام سے شریعہ اکیڈمی نے اس کو شائع کیا اور پھر دوبارہ شائع ہوئے. اب ذرا سلیقے کا ایڈیشن موجود ہے، اس میں حوالے جات وغیرہ بھی اضافہ کیے گئے ہیں. خطبات بھاولپور کا جو اب تصحیح شدہ ایڈیشن شائع ہوتا ہے، کئی ادارے شائع کر رہے ہیں لیکن وہ غیر قانونی ایڈیشن سے. جو قانونی اور رائٹس کے ساتھ ایڈیشن ہے وہ ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد شائع کرتی ہے. اس پہ ڈاکٹر صاحب کے دستخط سخت ہیں، تحریر شدہ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے دستخط کرتے ہوئے نسخہ نصحہ من مؤلف، یہ ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا اس پہ شائع شدہ موجود ہے. یہ ان کا بڑا کام ہے. خطبات بھاولپور جلد 2 علمی حلقوں میں اپنا مقام بنانے کے باوجود میں نے عرض کیا کہ کم سے کم 3 ایڈیشن تو ہمارے سامنے بلکہ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن عوامی سطح پہ اس کی مقبولیت نہیں ہوئی، جس کا بنیادی سبب یہی تھا کہ وہ جن اداروں نے شائع کیا، ایک تو وہ ادارے عوامی نہیں تھے. شریعہ اکیڈمی کی کتابیں آپ کو اور بھی بازار میں نہیں ملیں گی تو یہ کہاں سے ملے گی. دوسرا جو خطبات بھاولپور یونیورسٹی نے چھاپی تو وہ یونیورسٹی کا ایڈیشن تو یونیورسٹی میں ڈمپ ہو گیا ہوگا، وہ تو ہم جیسوں کو بھی میسر نہیں آ سکا. لیکن ایک چیز اس کے عنوانات کی بھی تھی، وہ عنوانات بھی خالص علمی تھے، اور پھر خالص علمی عنوان میں خالص علمی ماحول میں جب ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی تو اس کی زبان بھی خالص علمی تھی، اگرچہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا کیا تھا کہ وہ انتہائی علمی مباحث بھی بہت عوامی زبان میں بیان کیا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر ان کے محاضرات کا سلسلہ شروع ہوا، اور پہلے محاضرات قرآنی، پھر محاضرات حدیث، پھر محاضرات فقہ، پھر محاضرات سیرت، پھر محاضرات معیشت، پھر محاضرات شریعت و تجارت ان کے آئے. آپ میں سے بہت سو نے ان کا مطالعہ کیا ہوگا، لیکن جنہوں نے نہیں کیا میری گزارش ہوگی ان کو ضرور پڑھیں. دین کا جو بنیادی تصور ہے، ایک جامع تصور ہے، وہ ان تحریروں سے پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہر فن پہ اس فن کے بنیادی مباحث اور اس فن کی بنیادی شخصیات بغیر کسی تفریق کے ایک نظر میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. پھر جس کا جو ذوق ہو وہ اس سے متعین کر سکتا ہے. اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے، ہم چونکہ ایک خاص ماحول میں درس نظامی کی تکمیل کے بعد عمومی مطالعے کی طرف نہیں آ پاتے، اس میں سب سے بڑی وجہ ہماری سستی اور کاہلی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے نظام میں موجود ایک ریاضت اور اپنے کام سے وابستگی کے اوقات کا ہے. روزی اور روٹی کے لیے انسان کی بھاگ دوڑ اور تگ و دو، اور پھر اس کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پڑھنے کے بعد فوراً پڑھانا اور انتظامی معاملات میں الجھ جانا انسان کے لیے ظاہر ہے کہ ان کے مطالعے کے راستے مسدود کر دیتا ہے. یہ کیفیت بہرحال ہے، اس کیفیت کو مینیج کرنا ہماری بہرحال ذمہ داری ہے، لیکن اس میں ہم کتنا کامیاب ہو سکتے ہیں اس کا انسان کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق پر انحصار ہے. تو اس عمومی مطالعے کی کمی کی وجہ سے ہمیں یہ بعض اوقات علم نہیں ہو پاتا کہ ہمارا کیا موضوع بن سکتا ہے، ہمارا دائرہ تخصص کیا ہو سکتا ہے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ دین کی تعلیمات کے 2 بڑے حصے ہیں. ایک بنیادی طور پر فرض عین کا درجہ ہے اور ایک فرض کفایہ کا درجہ ہے. فرض عین میں تو عامی اور عالم برابر ہیں، لیکن فرض کفایہ کے درجے میں پھر تقسیم ہو جاتی ہے. ایک تو وہ عوام کا درجہ نہیں رہتا، اور پھر خواص میں پھر تقسیم شروع سے چلی آ رہی ہے. یہ مفسرین ہیں، یہ محدثین ہیں، یہ کلام علم کلام کے محققین ہیں، یہ علم فقہ کے، اور یہ علم حدیث کے، اور یہ علم تاریخ کے، اور یہ علم سیرت کے. تو یہ تقسیم آج بھی ہمیں مزید ذیلی تقسیمات کے ساتھ قبول کرنی ہوگی. اس کے لیے سب سے بہتر جو میں تجویز کیا کرتا ہوں، اور کچھ نتائج بھی ملے ہیں اس لیے مجھے اطمینان ہے اس پر، وہ یہ ہے کہ یہ محاضرات اگر 6 کے 6 پڑھ لیے جائیں تو اس کے نتیجے میں یہ انسان کو جج کرنا، یہ فیصلہ کرنا اور طے کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس کا عمومی رجحان کس سبجیکٹ اور مضمون کی طرف ہے. ان 6 میں چوتھا سلسلہ محاضرات سیرت کا ہے. محاضرات سیرت میں آپ نے جہاں ابتدائی قدیم سیرت نگاری کا ذکر کیا ہے، اس کے عہد متوسط کا ذکر کیا ہے، جدید سیرت نگاری کا ذکر کیا ہے، وہاں سیرت کے کلامی پہلو کو بیان کیا ہے، فقہیات سیرت کو بیان کیا ہے، پھر عہد مدنی کی معاش کو بیان کیا ہے، عہد مدنی کی معاشرت کو بیان کیا ہے، اور آخر میں جا کے آپ نے سیرت کے جدید تناظر کو بیان کیا ہے. ایک ہمارا بہت بڑا عنوان، اور میں 1-2 جملے آگے عرض کرتا ہوں اگر یاد رہا. ہر فن میں مجموعی طور پر دین کے امور میں ایک بڑا عنوان مستقبلیات کا ہونا چاہیے کہ یہ فن آج ہمارے درمیان جو موجود ہے اس کا مستقبل کیا ہے اور مستقبل کے امکانات کیا ہیں. بدقسمتی سے اس موضوع پہ ہمارے یہاں نہیں لکھا گیا، نہیں لکھنے والے موجود ہیں.
روٹین کی چیزیں لکھنا بہت آسان ہوتا ہے، دیوار کے پیچھے دیکھنے کے لیے بصیرت درکار ہوتی ہے. یہ بصیرت اس فن کے ساتھ انتہائی انسلاک کے نتیجے میں ایک ملکے کی صورت میں عطا ہوتی ہے. یہ ملکہ ہر ایک کو نہیں میسر. یہ ڈاکٹر صاحب کے معذرات کی خوبی ہے کہ اس میں ہر فن میں مستقبلیات کا بھی عنوان شامل ہے. کہیں انہوں نے اس لفظ سے ذکر کیا ہے، یہ عنوان میں دے رہا ہوں، لیکن یہ مفہوم ان کی تحریروں میں موجود ہوتا ہے. جدید تناظر، جدید معاملات، اس کے مستقبل کے امکانات وغیرہ. معذرات سیرت کے بعد جو اہم ترین پھر کتب ہیں، ان کو ہم بہت سے موضوعات، بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کو جو دلچسپی سے تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو ہم نے ایک تو بڑا مفصل مضمون ہمارا سیرت میں چھپا ہے، پتہ نہیں شمارہ 40-41 میں کس میں ہے، اور ایک پر ہماری سیرت نگاری کے مناہج و اسالیب کے، اردو سیرت نگاری کے مناہج و اسالیب کے نام سے 2020 کے آخر میں کتاب آ چکی ہے. لیکن ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی صاحب کے خطبات کا ذکر کیے بغیر یہ بحث ہماری مکمل نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب نے سب سے پہلے جو محاضرات انڈیا میں دیے وہ پاکستان میں شائع ہوئے پہلی بار، پھر انڈیا میں بھی شائع ہوئے، نہیں انڈیا میں شائع ہوئے پھر پاکستان میں شائع ہوئے. پاکستان میں پہلا ایڈیشن شائع کرنے کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی، جو پہلا حقوق کے ساتھ جائز ایڈیشن تھا. ناجائز ایڈیشن تو پھر چھپتے رہتے ہیں، بلکہ اس کے بعد جو بڑے اداروں نے کچھ شائع کیے تو ہم نے پھر سلسلہ روک دیا، یا ہمیں روکنا پڑا کہ بھائی ہماری کتاب کون لے گا، مارکیٹ میں تو وہی لوگ ہیں. وہ تھا فقہ الاقلیات کا عنوان. فقہ الاقلیات کا مفہوم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں ان اقلیات کے لیے کیا ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے جو دو کیفیتوں میں ہمارے درمیان موجود ہیں. ایک ہمارے ماحول میں جو غیر مسلم ہیں، اور خاص طور پر اس سے بھی بڑھ کر غیر مسلم معاشروں میں مسلمان. یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے کہ غیر مسلم معاشروں میں مسلمانوں کے رہنے کی کیا کیفیت ہے، اس لیے کہ اس کی درجہ بندی مختلف ہے. اور جو قدیم فقہا کی تقسیم رہی ہے دارالحرب کی، دارالامر کی اور دارالاسلام کی، اس سے وہ احکامات، اس میں موجود احکامات آج کے لیے ناکافی محسوس ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آج ایک کیفیت مسلمانوں کی ہے جو ہندوستان میں، ہمارے پڑوسی ملک میں، ان کے معاملات بالکل مختلف ہیں. پھر ان میں بھی کوئی پنجاب میں ہے، کوئی مہاراشٹر میں ہے، کوئی یو پی میں ہوگا، اور کوئی مقبوضہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی کیفیتوں میں فرق ہوگا. پھر اسی طرح ایک وہ ہے مسلمان جو یورپ میں ہیں. یورپ میں بھی پھر تقسیم ہے، کوئی سویڈن اور فرانس کا ماحول الگ ہے، انگلینڈ کا ماحول الگ ہے، جرمنی کا ماحول الگ ہے، اور پھر ایک امریکہ میں ہے اور ایک کینیڈا میں ہے. ان میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جن میں مسلمانوں کو اگر وہ طریقے اور دائرہ قانون میں رہیں تو وہ مکمل اختیار کے ساتھ اپنے بنیادی حقوق ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے قانون میں رہتے ہوئے. اب ان کے قانون میں کس قدر قانون سازی اسلام کے مطابق ہے اور کس قدر قانون سازی اسلام کے خلاف ہے. پھر کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کو اپنی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اور بنیادی زندگی گزارنے کے لیے قانون سازی میں اپنا ان پٹ شامل کرنے کی گنجائش ہے اور کس قدر گنجائش نہیں ہے. اس نوعیت کے بہت سے احکامات ایسے ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور جن پر ہمیں آج کے دور میں ان پر غور کیے بغیر ہم اپنے مسائل کا حل نہیں نکال سکتے. ڈاکٹر صاحب نے ان تمام پہلوؤں کو لے کر خطبات دیے تھے جو بعد میں کتابی شکل میں مکی عہد نبوی کے حوالے سے شائع ہوئے، اس لیے کہ مکی عہد میں مسلمان اقلیت کے طور پر موجود تھے. اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب نے مختلف حوالوں سے خطبات دیے، اور اس میں دو نوعیتیں بڑی واضح تھیں. ایک تو یہ کہ عمومی طور پر کسی کانفرنس میں وہ خطبہ دے رہے ہیں، ایک عام طور پر وہ کسی جگہ پہ آتے ہیں اور ہم نے بلایا اور آپ نے مدعو کیا اور آ کے انہوں نے کسی موضوع پر جو انہوں نے دیا تھا یا ان کی دلچسپی کا انہوں نے گفتگو کی. ایک ہے پورے خطبات کی سیریز اور بہت سے پہلوؤں پر انہوں نے عنوانات متعین کر کے گفتگو کی. اس حوالے سے ان کے خطبات میں سرگودا کے خطبات سرگودا کے نام سے شائع ہو چکے ہیں. اسی طرح ان کے خطبات ایک دو جگہ اور بھی آئے اور وہ علیحدہ سے خطبات کی صورت میں شائع ہوئے. لیکن یہی ادارہ تحقیقات اسلامی میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی، کیا ان کے غالباً 6 یا 7 خطبات مصادر سیرت کے حوالے سے ہوئے، اور آپ نے خطبہ سیرت اور سیرت طیبہ کے حوالے سے
جو بنیادی مصادر اور مصادر کے مباحث ہیں، جن میں سے چند بحثوں کی طرف ہم نے اشارتاً آپ کے سامنے بات بھی کی گزشتہ 3-4 روز میں، ان مباحث پر انہوں نے گفتگو کی اور ان کے روشنی میں انہوں نے بیان کیا کہ یہ واقعہ اور یہ معاملہ اور یہ فلاں صورت اور اس سے یہ استفادہ اور یہ کتاب ہے، محمد بن اسحاق کی یہ کتاب ہے اور اس کے یہ مباحث ہیں، یہ مضامین ہیں، یہ اس کے اچھے پہلو ہیں، یہ واقعی ہے اور اس کے مباحث یہ ہیں، ان کے بارے میں یہ منفی کہا گیا، یہ مثبت کہا گیا اور یہ بات درست ہے اور یہ بات کمزور ہے وغیرہ وغیرہ۔ محاضرات کے اس سلسلے میں ابھی کام باقی ہے اور یہ موضوعات زندہ موضوعات ہیں، اس پر گفتگو میرا خیال ہے کہ جاری رہے گی اور اس میں بہت سی شخصیات نے اپنا حصہ شامل کیا ہے۔ ڈاکٹر سید سلمان ندوی صاحب جو علامہ سید سلیمان ندوی کے صاحبزادے ہیں، ان کے خطبات سیرت بڑے معروف ہوئے اور اس کے 2 ایڈیشن کم از کم شائع ہوئے اور انہوں نے بھی کچھ سیرتی مباحث کو اپنے پیش نظر رکھ کر گفتگو کی وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں سلسلہ چلتا رہے گا۔ ڈاکٹر یوسف فاروقی صاحب کے خطبات الگ سے شائع ہو چکے ہیں وغیرہ۔ دوسرا عنوان جو ہمارے لیے بہت اہم ہے وہ ہے سیرت طیبہ کے حوالے سے اردو میں رسائل اور جرائد کے خاص نمبر خاص اشارے۔ سیرت پہ لوگوں کے یہاں تحریریں لکھی جاتی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، چھوٹے اور بڑے مطولات اور مختصرات موجود ہیں، لیکن اور دنیا بھر میں رسائل بھی نکلتے ہیں، رسالے شائع ہوتے رہتے ہیں، لیکن کہیں پہ عالم عرب میں یا عالم غرب میں رسائل کے سیرت نمبروں کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ یہ اردو کا اعزاز ہے کہ پچھلی صدی کے بالکل اوائل سے غالباً پہلا شمارہ 1911 میں شائع ہوا تھا اور اس وقت کئی رسائل پے در پہ ایسے نکلے جنہوں نے پھر اہتمام کیا کہ ہر ربیع الاول کے موقع پر سیرت نمبر شائع کیا جائے گا۔ رسالہ پیشوا، رسالہ مولوی، رسالہ درویش اور کئی رسائل، اس پر ہمارا ایک کام جاری ہے اور ایک فہرست ہم مرتب کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اہم ترین رسائل کی کا تعارف بھی اس میں پیش کیا جائے گا۔ اردو سیرت کے رسائل، اردو میں رسائل کے سیرت نمبر، یہ عنوان ہوگا۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو قیام پاکستان کے بعد پھر غیر معمولی طور پر اس میں اضافہ ہوا، کمیت کے اعتبار سے بھی، کیفیت کے اعتبار سے بھی۔ قیام پاکستان کے فوری بعد 1950-55 میں ماہر القادری ایک بڑا نام تھا ہمارے پاکستان میں، ادب کا، شاعری کا، نعت کا اور اسلامی صحافت کا۔ فاران ان کا رسالہ نکلتا رہا ہے، فاران کا انہوں نے سیرت نمبر شائع کیا، وہ پاکستان میں شائع ہونے والے سیرت نمبروں میں ابتدائی ترین اہم علمی سیرت نمبر تھا۔ اس کے بعد خاتون پاکستان کا 60s میں نمبر شائع ہوا، پھر اردو ڈائجسٹ کا نمبر شائع ہوا، سیارہ ڈائجسٹ کے 2 جلدوں میں سیرت نمبر شائع ہوا اور پھر مختلف سیرت نمبر ہمارے سامنے آئے۔ لیکن اس کے بعد پھر 80 کی دہائی میں لاہور سے نکلنے والے غیر معمولی ادبی رسالے، جس کا میدان ادب تھا اور میدان ادب میں اس نے اپنے خاص اشاعتوں کے ذریعے ایک انتہائی غیر معمولی مقام پیدا کیا۔ اس کے عنوانات دیکھے جائیں، آج کی نشست میں شاید ہم ان کے عنوانات شمار نہ کر سکیں، اتنا وسیع اس کا تناظر ہے۔ مکاتیب نمبر، یادداشت نمبر، آبیتی نمبر، شاعری نمبر، افسانہ نمبر، نعت نمبر، فلاں نمبر، فلاں نمبر، لیکن آخر میں 80 کی دہائی میں انہوں نے پھر قرآن نمبر، سیرت نمبر شروع کیا اور وہ پھر 13 ضخیم جلدوں میں، بڑے سائز کی ایک جلد 700 800 صفحے کی جلد تھی، وہ شائع ہوئی۔ 13 جلدوں میں 12 جلدیں سیرت پر ہیں اور 13ویں جلد خلفائے راشدین پر۔ یہ اس دنیا سیرت کا بڑا نام تھا۔ اس میں علمی اور تحقیقی مقالات کے ساتھ ساتھ اہم ترین بات یہ تھی کہ انہوں نے کئی ایک شخصیات کو باقاعدہ معمور کر کے سیرت پر تحریریں لکھوائیں یا ان کی پرانی تحریروں کو ریپروڈیوس کیا۔ ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی اور ڈاکٹر نثار صاحب کا کل ہم نے ذکر کیا، تفصیل سے ذکر کیا۔ ان دونوں کو علمی دنیا میں متعارف کرانے کا سہرا نقوش کے سر ہے۔ نقوش کے رسول نمبر میں یہ لوگ پہلے شائع ہوئے، اس کے بعد ان کی تحریریں آگے شائع ہوتی رہیں۔ اس میں انہوں نے منع یہ رکھا تھا کہ کوئی بھی سیرتی تحریر جو ان کے اس
موضوعاتی فریم ورک میں آتی ہے، اس کو کہیں سے بھی لیا انہوں نے اور پھر اس کو اپنے ضرورت کے مطابق ڈھال کر شائع کیا. اس میں نئی تحریریں بھی لکھوائی گئی ہیں اور پرانی تحریریں بھی شائع کی گئی. اس کے بعد رسائل و جرائد کی ایک بہت بڑی دنیا ہے جس کو ممکن نہیں ہے کہ ہم آج کی چند جملوں کی نشست میں سمیٹ سکیں، اس لیے کہ جو فہرست ہمارے پاس موجود ہے اردو رسائل کی کوئی 100 برس کی تاریخ میں، اس کی تعداد 800 سے زائد ہے. صرف اردو رسائل کے جو سیرت نمبر چھوٹے بڑے 16 صفحے سے لے کر ہزاروں صفحے تک مشتمل جو سیرت نمبر ہیں، ان کی تعداد فہرست میں 800 سے زائد. ان میں ایسے رسائل بھی شامل ہیں جو بہت علمی شاید موضوعات نہ ہوں، یا بعض کے واقعی علمی موضوعات ہو لیکن علمی طور پر نبھایا نہ گیا ہو، یعنی ان میں بات ہو سکتی ہے لیکن ان کی تعداد 30 40 50 نمبر ہے. مانامہ نعت لاہور سے نکلا کرتا تھا، اب مجھے اندازہ نہیں کہ وہ شائع ہوتا ہے یا نہیں، اس کا عنوان نعت تھا اور ہر مہینے نعت پر بڑی انفرادیت کے ساتھ وہ شائع کیا کرتے تھے، لیکن اس نے سیرتی مباحث پر بہت سے نمبر شائع کیے. اور شروع میں نے کہا ماہنامہ مولوی اور ماہنامہ درویش اور ماہنامہ فلاں اور فلاں، یہ مشائخ، یہ رسالے جو نکلتے تھے انہوں نے بہت نمبر شائع کیے، یعنی ہر مہینے ان کے نمبر آیا کرتے تھے. پھر اب کے زمانے میں 80 اور 90 کی دہائی کے بعد جو مختلف رسائل نے اس میں اہتمام کیا، اس میں کچھ بچوں کے رسائل ہیں، کچھ خواتین کے رسائل ہیں، اور پھر یہ ہمارے سلوک احسان پابندی سے ہر مہینے ہر سال اس نے ربیع الاول کے مہینے میں سیرت نمبروں کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا. بار کیا سیرت نمبروں کے بعد جو ایک اہم ترین عنوان ہمارا بنتا ہے وہ سیرت کی کانفرنس ہے. کانفرنس کا لفظ ہمارے خاص ماحول میں دینی حلقوں میں پٹ چکا ہے. 2-3 افراد بیٹھ جائیں اور ایک عوامی نوعیت کا بھاٹی گیٹ کا جلسہ کر لیں، ہم کہتے ہیں یہ کانفرنس ہے. کانفرنس کا ایک عام تصور علمی دنیا میں بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ موجود نہیں ہے. اس کمزوری سے قطع نظر ہمارے یہاں 2 بڑے کام ہوئے. ایک یہ کہ بعض تعلیمی اداروں نے، جامعات نے، یونیورسٹیز نے کانفرنس کے اس تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ منتظمین کیا سوچتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ منتظمین کے دیے ہوئے طریقہ کار کو ہم کس قدر پابندی کے ساتھ اپناتے ہیں. ہمیں عنوان دیا جاتا ہے موضوع اور ہم اب اس موضوع کو ایک طرف رکھ کے اپنی تقریر کر کے آ جاتے ہیں. وہ ہم مہمان کے طور پہ گئے، وہ ہمیں دھکے دے کے نہیں نکالیں گے، لیکن اس کے نتیجے میں کانفرنس ان کی برباد ہوگی. یہ کیفیت ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود محنت کرنے والوں نے محنت کی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن اس میں ایک حکومتی کنٹریبیوشن غیر معمولی ہے. 70 کی دہائی کے آخر میں حکومتی سطح پر سیرت کانفرنسوں کا انعقاد شروع ہوا اور 80 کی دہائی میں پھر ضیاء صاحب کے دور میں اس کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اور اس نے ایک روایت کی شکل اختیار کی. اور ابھی اس وقت کیفیت یہ ہے کہ سیاسی حکومتوں کے خواہی نہ خواہی کسی پر شک کرنے کی، کسی کے نیتوں پہ حملہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید اب اس کو چونکہ یہ روایت ہے اور سیرت کا حصہ ہے، سیرت کا عنوان ہے، تو یہ غیر معمولی طور پر رد عمل کا عنوان بن سکتا ہے. اس لیے اب اس کو تو نبھانا پڑے گا، اس کو کرنا پڑے گا. لیکن بہرحال جو بھی سماجی پریشر کہہ لیجئے یا انسان کی ضرورت کہہ لیجئے یا انسان کی دلچسپی اور اخلاص کہہ لیجئے، یہ سلسلہ آج 40 سے زائد برسوں سے تواتر سے جاری ہے. اس کے بڑے افادی پہلو ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو لکھنے کے لیے ایک ترغیب انعام کی صورت میں موجود ہوتی ہے اور لکھنے والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لکھیں، مقابلے میں شرکت کریں، مجبور ہو گیا تو آپ کو انعام ملے گا. انعام کا ایک چارم، یہی چارم کتابوں کی صورت میں بھی ہے اور پھر اس میں تنوع بہت زیادہ ہے. خواتین کے لیے الگ عنوانات ہیں، مردوں کے لیے الگ عنوانات ہیں، مقالوں کے لیے الگ عنوانات ہیں، کتابوں کے لیے الگ عنوانات ہیں. پھر اس میں نعت شامل کی گئی ہے تو نعت کے لیے الگ عنوانات ہیں. پھر ان میں مقامی زبانوں پہ سیرت کی اور نعت کی کتابوں کے لیے الگ عنوانات اور انعامات ہیں. اور پھر اس میں بین الاقوامی زبانوں میں انعامات الگ ہیں. یعنی نعت پہ اگر کوئی کسی بھی علاقائی زبان میں کوئی کتاب لکھتا ہے اور نعت کہنے کا اس کو ملکہ حاصل ہے، وہ جمع کرا سکتا ہے جب ان کا اشتہار آتا ہے. سیرت پہ آپ اپنی کوئی بھی مادری زبان ہو اس پہ لکھیے، انعام کے لیے جمع کرا دیجیے، آپ کو کیش انعام ملے گا. تو اس ترغیب کے نتیجے میں بہت بڑا لٹریچر پروڈیوس ہوا اور اس کے نتیجے میں جہاں کچھ مسائل آئے، جو چیز جتنا زیادہ معاشرے میں چلن میں آ جاتی ہے، ایک روایت بن جاتی ہے، اتنے ہی اس میں پھر اخلاص سے، محنت اور محبت سے کام کرنے والوں کے ساتھ ساتھ اس میں محض انعام کے لالچ میں شریک ہونے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے اور وہ کیفیت ہوئی.
اس میں پھر مختلف راستے اختیار کیے گئے. ہمارے بعض ساتھیوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا کہ اس میں یہ ہوا کہ یہ بحث ہوئی کہ یہی 5-7 نام ہیں جو بار بار انعام دیے جا رہے ہیں تو ان کو روکا جائے. اس کے لیے یہ کہا گیا کہ جو گزشتہ 3 برسوں سے شرکت کر رہے ہیں وہ اس سال شرکت نہیں کریں گے تاکہ نئے لوگ آئیں. یہ ایک اچھی روایت تھی. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے اپنے گھر کی خواتین کے نام پہ مقالے لکھ کے جمع کرا دیے. کسی نے بہن کے نام پہ, کسی نے بیٹی کے نام پہ, کسی نے بیوی کے نام پہ, اور پھر پہنچ گیا. تو یہ طریقہ کار بھی اختیار کیا گیا. لیکن باہر کیف اس کے نتیجے میں جو مفید اور مثبت پہلو ہیں وہ 2 ہیں. ایک تو سیرت پہ غیر معمولی طور پر مواد ہمارے سامنے آیا, اور ایک تنوع اس میں آیا, اور اہم ترین بات یہ ہے کہ جو جدید عصر حاضر کے مسائل تھے ان پر تحریریں سامنے آئیں. اب وہ پورا ڈیٹا میرے سامنے نہیں ہے. پاکستان میں اردو سیرت نگاری کے عنوان سے ہم نے کتاب تحریر کی ہے. اس کا دوسرا ایڈیشن 2018 تک کی سیرت نگاری کا جائزہ لیتا ہے, 17-18 تک ذہن میں نہیں. اس میں یہ فہرستیں موجود ہیں, جو لوگ دیکھنا چاہیں اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن میں اس میں جو تھوڑا سا کنٹریبیوشن 5-7 برسوں کا اپنا رہا, اس کے عنوانات اپنے فضائل بیان کرنے کی نیت سے نہیں, ان عنوانات چونکہ مجھے یاد ہے میں نے لکھا ہے اس پہ, ان کے ذریعے اس کا تنوع بیان کرنے کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں. 1996 میں اس کا موضوع تھا تعمیر شخصیت اور فلاح انسان. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں دوبارہ عرض کر دوں کہ اس کے نتیجے میں سیرت پہ جدید مسائل اور تنوع کے ساتھ موضوعات پر بات کرنے کے لیے ایک عنوان متعین ہوئے اور لوگوں کو نئے رجحانات ملے. اب سنیے عنوانات. 96 کا عنوان تھا تعمیر شخصیت اور فلاح انسانیت. 97 کا عنوان تھا استحکام پاکستان. 98 میں کچھ مسائل ہوئے تھے تو شاید وہ کانفرنس اس طرح عنوان دے کر نہیں ہوئی تھی, لیکن اس میں بھی کانفرنس ہوئی تھی, مقالات چھپے ہوئے, وہ مجھے یاد نہیں, اس میں میری شرکت نہیں تھی اس لیے. 99 کا عنوان تھا عدم برداشت کے قومی اور بین الاقوامی رجحانات سیرت طیبہ کی روشنی میں. 2000 کا عنوان تھا اسلام کا تعلیمی نظام اور کچھ ایسا کر کے. اس میں 2001 میں بھی شاید میری شرکت نہیں تھی. 2 میں عنوان تھا احتساب, اور پھر 3 میں عنوان شاید غیر مسلموں سے تعلقات اور اس کے معاملات تھے. تو یہ کچھ مجھے پوری طرح یاد بھی نہیں ہے. یہ 7 عنوانات تھے جو ہم نے کتاب صورت میں جن پہ ہمیں ایوارڈ ملے تھے. اس کے بعد پھر ہم نے اس میں زیادہ حصہ نہیں لیا. تو یہ 7 عنوانات, اب ہماری کتاب ہے اس وقت تو موجود نہیں ہے, 2 ایڈیشن ختم ہو چکے ہیں. تعلیمات نبوی اور آج کے زندہ مسائل, اس نام سے وہ مقالہ شاید. باہر کیف ان کانفرنسوں نے ایک ماحول پیدا کیا اور اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے بہت بڑا مواد آیا. اور اسی کے نتیجے میں جو ہمارا اگلا عنوان ہے, خواتین نے باقاعدہ سیرت پر لکھنا شروع کیا. ہمارے ہاں سیرت طیبہ کے حوالے سے جو کچھ خواتین لکھ چکی ہیں اردو میں, ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے, 10-20 کتابیں نہیں ہیں جو محض خواتین کے قلم سے آئی ہیں. کسی بھی مسلم معاشرے میں مسلمانوں کی جانب سے سیرت طیبہ پر لکھے جانے والے لٹریچر میں یہ سب سے بڑی تعداد ہے جو پاکستان میں خواتین کی طرف سے سامنے آئی. ہندوستان کا بھی لٹریچر کا جائزہ لے لیں, اتنی خواتین لکھنے والی نہیں ملیں گی. یہ سیرت نگاری کی اس فضا کا اثر تھا اور اس سرکاری اہتمام کا اثر تھا کہ ہمارے ہاں خواتین میں بھی یہ ایک رجحان پیدا ہوا. میں نے عرض کیا کہ 350 سے زائد کتب کی تو فہرست موجود ہے ہمارے پاس, اور ابھی ہم اس کو حتمی شکل دے رہے ہیں, تو ممکن ہے کہ اس سے بڑی فہرست ہمارے سامنے آ جائے. اسی کے نتیجے میں بچوں کا لٹریچر بھی ہمارے سامنے آیا, اور بچوں کے حوالے سے عام سوال کیا جاتا ہے کہ بچوں پہ کے حوالے سے سیرت کی کتاب بتائیں. ہمارے ہاں 2 بڑے اداروں نے تو پورے اہتمام کے ساتھ اپنے دور عروج میں سیرت طیبہ پر کتابیں پروڈیوس کی اور تحریر کروائیں, اور بچوں کی سطح کے ادیبوں نے, بڑے بڑے ادیبوں نے وہ کتابیں لکھی. لیکن وہی بات قرآن کریم کی کہ تلک الایام نداولها بین الناس, کاش وہ دور پھر آ جائے. اس وقت ان دونوں اداروں کی کیفیت یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی طرف سے کوئی بڑا لٹریچر ہم تک میسر آ رہا. ایک یہی ہمارا دعویٰ کہ جس نے اپنے عروج کے زمانے میں بچوں کے لیے سینکڑوں کتابیں تحریر کروائیں, لیکن ان میں سیرت پہ بھی کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. اور ایک ہمدرد فاؤنڈیشن میں تو خود حکیم محمد سعید رحمہ اللہ نے
اپنے قلم سے کئی کتابیں لکھی اور پھر ان کو کتابوں کو کئی زبانوں میں ترجمہ کروایا اور وہ کتابیں متعارف کرائیں. سب سے بڑا انسان 32 صفحے کا کتاب چاہے، لیکن کیا اس کا ٹون ہے اور کیا بچوں کی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا خلاصہ بیان کیا انہوں نے، جو ان کی سطح کی چیز ہے، جو ان کے سمجھنے کی چیز ہے. غیر معمولی کتاب ہے وہ. اور اس کا پھر چونکہ ان کے پاس وسائل بھی تھے اور ذوق بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت عطا کی تھی کہ وہ دل کھول کر اس کار خیر میں خرچ کیا کرتے تھے. یہ ذوق پیسوں سے نہیں پیدا ہوتا. یاد رکھنے کی بات ہے، پیسہ اللہ کی الگ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، خیر ہے. قرآن کریم نے اس کے لیے بڑے اچھے لفظ استعمال کیے، لیکن اس سے بھی بڑی خیر ہے جیب سے پیسے نکال کر کسی کار خیر میں خرچ کرنے کی صلاحیت اور حوصلہ. کتنے ہی لوگ اپنے عمر کے آخری حصے میں اس لیے برباد ہو جاتے ہیں کہ وہ پیسہ ان کے لیے ایک آزمائش بن جاتا ہے. پیسہ خرچ کرنے کی چیز ہے، نکالنے کی چیز ہے، رکھنے کی چیز نہیں ہے. اور اگر اس کو صحیح نیت سے اور صحیح طریقے سے خرچ کیا جاتا رہے تو انسان کو کمی بھی محسوس نہیں ہونے دیتا. یہ بھی اس کی ایک خوبی ہے. بہرکیف تو یہ بچوں کا لٹریچر بھی اس حوالے سے اردو کا ایک بڑا اعزاز ہے. پھر اردو میں سیرت کے حوالے سے جدید رجحانات میں ایک ادبی رجحان بھی شامل ہے. اردو سیرت نگاری کا تو آغاز ہی منظوم سیرت سے ہوا، کل ہم اس پر گفتگو کر چکے. تو یہ اردو میں کوئی جدید رجحان نہیں کہا جا سکتا، لیکن جدید دور میں اس نے مزید اپنی شکلیں اختیار کی ہیں. 80 کی دہائی میں جب اس پہ جناب ولی راضی صاحب نے غیر منقود کتاب لکھی ہادی عالم، تو وہ ایک بالکل منفرد انداز تھا اور غیر معمولی انفرادیت تھی. اس وقت کے بڑے بڑے ادیب شخصیات نے اس کو بڑی حیرت سے دیکھا. رئیس امروئی مرحوم ادب کا بہت بڑا نام تھا. مجھے ان کے جملے یاد ہیں کہ میں اس کو دیکھ کر ششدر رہ گیا، اور اس کے لیے انہوں نے ادبی معجزے کی اصطلاح استعمال کی. یہ ایک اللہ کی طرف سے انعام تھا. لیکن پھر اس کے بعد غیر منقود تحریروں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا. ہندوستان کے ایک عالم نے ان کی کتاب پاکستان سے بھی شائع ہوئی، شاعر نے سعد علی سعد کے نام سے وہ کتاب شائع ہوئی. سعد علی سعد، ان کا نام تھا صادق علی صادق. اب صادق تو بہرحال منقوط ہے، تو اس کا انہوں نے خلاصہ کر دیا سعد علی صادق. ولی راضی صاحب نے بھی ولی لکھا ہے نا کتاب ہے، راضی نہیں لکھا جائے لیکن نقطہ آ جائے گا. تو وہ غیر منقوط ہے اور منظوم ہے، یہ اس سے آگے کا مرحلہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی غیر منقوط کئی تحریریں ہمارے سامنے موجود ہیں سیرت میں. پھر اگرچہ کہ عربی میں ناول کی کیفیت بھی موجود ہے، ناول میں بھی سیرت لکھی گئی ہے، لیکن اردو میں یہ روایت شروع سے چلی آ رہی ہے. عبدالعلیم شرر کے جویا حق کے بعد ماہر القادری نے در یتیم لکھا. پھر نسیم حجازی کے ہاں بھی سیرت کے یہ بیانات ناول کی صورت میں ملتے ہیں. اس کے علاوہ اور لوگوں نے بھی پھر یہ تحریریں ناول کی صورت میں لکھی. ایک بات میں یہاں رک کر عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ بات بہت سے موضوعات پر ہماری بہت سی الجھنوں کو دور کرنے کا باعث بن سکتی ہے. قرآن کریم کے منظوم ترجمے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ اس کی مخالفت کرتا ہے، اور فنی اعتبار سے اس کی مخالفت درست ہے. میں اس سے ایگری کرتا ہوں، اتفاق ہے مجھے کہ قرآن کریم کے اسلوب اتنا غیر معمولی ہے اور اتنی ہی غیر معمولی احتیاط کا تقاضا کرتا ہے کہ اس میں نظم کا تنگنائے اس کے مفہوم کو متاثر کرنے کا باعث بن جاتا ہے، اور اس کے مظاہر موجود ہیں. اس لیے کسی منظوم ترجمے کو آئیڈیل نہیں کہا جا سکتا. یہ ایک سوچنے کا درست زاویہ ہے، میں عرض کروں مجھے اس سے اتفاق ہے. لیکن ایک پہلو اور بھی ہے. قرآن کریم اس کائنات میں اللہ کی، یعنی کائنات کے خالق اور واحد مالک اور الہ کی واحد نشانی ہے جو اصل ہے، جو براہ راست ہے، جو اس کی صفت کے طور پر ہمارے درمیان موجود ہے. باقی سب چیزیں مظاہر ہیں، ایک ظل کے ایک سائے کی صورت میں موجود ہیں، ورنہ تو یہ پوری کائنات اس کی ہے. لیکن کائنات کو ہم اس طرح محسوس نہیں کر سکتے جس طرح اس کے زندہ اور جاوید کلام کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس کلام کے ساتھ انسانیت کو منسلک کرنا ہمارا فرض ہے، اس کائنات کے ساتھ انسانیت کو جوڑ دینا ہماری ذمہ داری ہے.
اس جوڑ دینے کے لیے، اس منسلک اور انسلاک کے لیے ہمیں ایک طریقہ اختیار نہیں کرنا، ایک طریقہ کار اختیار کرنے سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ انسان کے ذوق مختلف ہیں۔ یہی معاملہ سیرت طیبہ کا بھی ہے۔ تو اس لیے مختلف مناہج کی اپنی اہمیت موجود ہے۔ مثلاً ایک کوئی شخص ادب سے تعلق رکھتا ہے، وہ آپ کو مذہب کے نظریے سے پڑھنا ہی نہیں چاہتا، وہ آئے گا ہی نہیں قرآن کی طرف۔ آپ کہیں گے قرآن کریم کا ایک ترجمہ مثنوی کی حیثیت میں ہے، ایک ترجمہ آزاد نظم کی حیثیت میں، ذرا اس کو دیکھیے، وہ پڑھے گا۔ آپ کہیں اسے رائے دیجئے کہ آپ کے خیال میں کون سی حیثیت زیادہ درست ہے، وہ پڑھے گا۔ آپ کہیں کہ جناب یہ سیرت طیبہ ہے، اور دیکھیں کمال یہ ہے کہ اس نے نظم کیا ہے سیرت کے واقعات کو اور غیر منقوط الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ اس کو دیکھیں گا۔ جب وہ اس طرف آئے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے رب سے ایک واسطہ اور ایک تعلق استوار کر دیا، اور ہمارا کام اسی قدر ہے۔ قرآن کریم جب انبیاء کرام کو کہتا ہے کہ ما علی الرسول الا البلاغ، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ سے مخلوق کو کسی بھی ذریعے سے ملا دو، تمہارا کام ختم ہو گیا، قرآن پہنچا دیا، اب قرآن جانے، صاحب قرآن جانے۔ تو یہ جو مختلف اسلوب کی بات ہو رہی ہے، اسلوب پہ میں آگے چل کے تھوڑی سی بات کروں گا۔ یہ اسی لیے ہے کہ ہر آدمی کا ذوق الگ ہے۔ کوئی فلسفے کا آدمی ہے تو اس کو فلسفیانہ کتاب سیرت عطا کی جائے گی، کوئی ادب کا آدمی ہے تو کسی ادبی حیثیت میں لکھی جانے والی، ہیئت میں لکھی جانے والی کتاب اس کو دی جائے گی، کوئی کلامی بحثوں کو شوق سے پڑھتا ہے تو سیرت کے جو کلامی مباحث کسی نے تحریر کیے اس کو وہ دے دی جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا ایک رجحان اور ایک تعلق ہم سیرت سے استوار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر ایک رجحان ہمارے ہاں استشراق کا پیدا ہوا، لیکن یہ بہت بڑا عنوان ہے، ایک سے زائد گفتگوؤں کا عنوان ہے، اس لیے میں صرف دو باتیں عرض کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ ابھی بہت بڑا عنوان ہمارے سامنے موجود ہے۔ استشراق اورینٹلزم کا ترجمہ ہے، مستشرقین اورینٹلسٹ۔ مستشرق کہتے کس کو ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر وہ غیر مسلم جو اسلام پر بات کرتا ہے وہ مستشرق ہے، یہ اصطلاح کے خلاف ہے۔ مستشرق صرف وہ ہے جو علوم شرقیہ کا ماہر ہو، اور یاد رکھنے کی بات ہے یہ علوم اسلامی کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی اس کی نسبت علوم اسلامی کے ساتھ عموم و خصوص مطلق کی ہے۔ استشراق ایک کل ہے، مذہب اس کا ایک جز ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص فارسی ادب سے تعلق رکھتا ہے، ترکی ادب سے تعلق رکھتا ہے، یا پاکستان میں سندھی لٹریچر سے، بشتو لٹریچر سے، بلوچی لٹریچر سے، سندھی سے، پنجابی سے، سرائکی سے تعلق رکھتا ہے، اس کا مہارت اختیار کرتا ہے وہ بائی برتھ انگریز یا یورپین یا امریکن، تو ہم اس کو کہیں گے یہ مستشرق ہے کہ علوم شرقیہ سے تعلق رکھتا ہے، حتیٰ کہ کوئی مشرق کی فن طب سے تعلق رکھتا ہے، مطلب اس میں اختصاص رکھتا ہے، مشرق کے فن موسیقی سے تعلق رکھتا ہے، اختصاص کا، اس کو سمجھتا ہے اور اس کو جانتا ہے، وہ مستشرق ہے، اس کا سیرت سے کچھ لینا دینا نہیں، قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں، اور ہمارا اس سے ٹکراؤ بھی نہیں۔ پھر دوسری بات ہے کہ مستشرقین میں دو بڑے درجے، ایک وہ ہیں جنہوں نے سیرت پر کسی معاندانہ کیفیت کا اظہار کیا ہے، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے سیرت پر لکھا ہی نہیں، سیرت کے متون دریافت کیے ہیں اور ان کو ایڈٹ کیا ہے۔ یہ معاملہ سیرت کا نہیں ہے، قرآن کا بھی ہے، حدیث کا بھی ہے۔ حدیث کا جو پہلا موضوعی اشاریہ ہے وہ ونسک نے مرتب کیا ہے، یعنی اپنی ٹیم کے ذریعے، معجم المفارق الفاظ الحدیث النبوی، اس میں کہیں آج تک امت مسلمہ میں کسی شخص نے کوئی معاندانہ کیفیت ملاحظہ نہیں کی، تو اس کو اپنا محسن کہنے میں ہمیں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر جو ابتدائی صدی سے لے کر آج تک کے بہت بڑے بڑے متون ہیں، میں بہت تیزی کے ساتھ اگر ان کا ذکر کر دوں دوبارہ، تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جناب مغازی واقدی مارسڈن جوز مرتب کرتا ہے، اس سے پہلے وان کریمر مرتب کرتا ہے، یہ مغازی معمر بن راشد ہمارے سامنے سین ڈبلیو اینتھونی کی محنت سے ہمارے سامنے آتا ہے، سخاؤ نے موسیٰ بن عقبہ کا ایک زمانے میں ایک کچھ حصہ ملا تھا، جرمن مستشرق ہے، اس کو مغازی موسیٰ بن عقبہ کو الگ سے اس نے مرتب کیا تھا۔ مطلب درجنوں چیزیں ہمارے سامنے بلازری کے حوالے سے، طبقات ابن سعد کے حوالے سے، اور فلاں وہ ہمیں ملی ہیں، ان کی محنت سے ملی ہیں۔ ان متون کو ہر دور میں مسلمانوں کے ہاں قبولیت عامہ رہی ہے، اور اس میں کوئی قباحت کی بات محسوس نہیں ہوتی۔
پھر جن مستشرقین نے رسول اللہ، میں سیرت پہ خاص اسپیسیفک کر لوں، سیرت طیبہ پر جنہوں نے لکھا ہے، اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے لکھا ہے۔ ایک وہ ہے جو ولیم میور کے لوگ درجے کے لوگ ہیں، مینٹگومری وارڈ بھی ان میں ایک درجے میں شمار ہو جاتا ہے، مارگیولت اس میں شمار ہو جاتا ہے، اور دوسرے طرف یہ وہ لوگ ہیں جن کے پس منظر میں عیسائیت اور یہودیت ہے اور براہ راست ہے۔ ان میں بہت بڑی تعداد پادریوں کی تھی۔ یہ ایک بڑا عنوان ہے کہ دور استعمار میں ہندوستان میں کلامی بحثیں کیوں شروع ہوئی، اور وہ کلامی بحثیں جو عالم اسلام میں کہیں نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے یا نہیں ہے، آپ نور ہیں یا آپ بشر ہیں، آپ حاضر ہیں ناظر ہیں، مختار کل ہیں، اور مختار کل کا کیا ترجمہ ہے اور کیا مفہوم ہے۔ یہ لفظی بحثیں ایسا جدال پیدا کر کے ہمارے معاشرے کو توڑ پھوڑ کا شکار کر گئیں کہ آج ہم ایک میز پہ بیٹھنے کے لیے تیار رہ گئے، اور دونوں جانب کو جو کیفیت ہے اگر اس کو لفظوں میں دیکھا جائے اور اس کے مفہوم کو کریٹ کر پورے مفہوم کی طرف لانے کی کوشش کی جائے تو ایک دو تین جگہوں کے علاوہ سب کا سب لفظی مجادلہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن لفظ کے ایک تعبیر ایک شخص لیتا ہے، دوسری تعبیر دوسری لیتا ہے، جب اس کو کریتے سوال کرتے کرتے اینڈ پہ جاؤ وہی خلاصہ وہی نکلتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے، یہ اہل علم کی بات کر رہا ہوں، چند ٹکوں پہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والے واعظین کی بات نہیں کر رہا میں۔ ان کا تو مفہوم ہی لوگوں کو انتشار کا شکار کر کے اپنی جیب بھرنا ہے۔ یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آج کے ہمارے جدلی مباحث میں سب سے بڑا عنوان اور سب سے بڑا سبب ہماری معاشیات کا ہے۔ بہرکیف تو مستشرقین میں ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں جو ہمارے معیار پہ پوری نہیں اترتی، لیکن اس کے پیچھے ان کا عناد اور تعصب نہیں تلاش کیا جا سکتا۔ ایک شخص ہے جو مسلمان نہیں ہے اور وہ امریکہ میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ لکھتا ہے، مغرب میں بیٹھ کے، افریقہ میں بیٹھ کے، یا یہ کہ انگلینڈ میں بیٹھ کے، جرمنی میں بیٹھ کے، سویڈن میں بیٹھ کے، پیرس میں بیٹھ کے لکھتا ہے، تو اس پہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کی رائے اور آپ کے جامعہ بن نوریہ کے ایک استاد کی رائے ایک ہی ہوگی، اور وہ بھی پھر عالم کے شیخ الحدیث کی۔ ایک مسلمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا رشتہ اور ایک غیر مسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک پہلو سے ستائش کا کلمہ، دونوں ایک سطح پہ نہیں رکھے جا سکتے، لیکن اس کو یہ کہا جائے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا یا پاپ کیا، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، اور اس سے پھر بہرحال مکالمہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے اور اس کو توجہ بھی دلائی جا سکتی ہے، جیسا کہ ہوا ہے۔ مستشرقین کے بعد آخری عنوان پہ ہمیں تو بہت ساری باتیں کرنی ہیں لیکن وہ ہم ترک کرتے ہیں۔ سیرت پہ جب بھی ہم نے بات شروع کی، ہم چونکہ ٹائم مینجمنٹ کے آدمی نہیں ہیں تو ہم سے بات سمٹتی نہیں ہے، تو کبھی کبھی یہ بھی خیال پیدا ہوتا تھا کہ یہ عجیب بات ہے، آئندہ ذرا تھوڑی سی تیاری کر کے بیٹھیں گے، ایسے ہی بیٹھ گئے، یہ ہماری نالائقی ہے۔ لیکن اب یہ احساس ہوتا ہے، انسان کا ذہن ہے نا، گھومتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے، نہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ پہلی بات درست تھی، نہ یہ اندازہ ہے کہ دوسری بات درست ہے، لیکن اب یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے۔ اس کے بعد خود انسان کے اندر بھی تو کچھ دوبارہ کہنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان بغیر داعیے کے اگر بیٹھ جائے لوگوں میں بات کرنے کے لیے تو پھر وہ بات میں لطف نہیں آتا۔ تو اگر تشنگی دونوں طرف سے باقی ہو، سننے والوں کی تو اندازہ نہیں کہ کتنی باقی ہو، لیکن اگر سنانے والوں کے دلوں میں باقی رہے تو کم از کم یہ ہے کہ سفر جاری ہے، اور اللہ کرے یہ سلسلہ ہمارے کم از کم سانس کے آخر تک جاری رہے۔ آخری عنوان اس پر، اور پھر ہم چند باتیں بس جتنا وقت بچے گا اس پر ہم علوم سیرت پہ بات کریں گے، وہ ہے انسائکلوپیڈیا، دائرۃ المعارف، اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اردو میں دائرۃ المعارف یا انسائکلوپیڈیا یا سیرت انسائکلوپیڈیا، انسائکلوپیڈیا آف سیرت کے نام سے کئی چیزیں آ چکی ہیں اور کچھ چیزیں آ رہی ہیں، لیکن بہت ادب کے ساتھ اور بہت معذرت کے ساتھ گزارش ہوگی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی سیرت ایک آدھ چھوٹی کاوش کے سوا، وہ بھی اپنے فن کے لحاظ سے سیرت انسائکلوپیڈیا نہیں ہے، کوئی ایک چیز بھی انسائکلوپیڈیا نہیں قرار دی جا سکتی۔ کیوں؟ انسائکلوپیڈیا قرار دینے کے لیے کم سے کم 3 چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک انسائکلوپیڈیا کا ایک طے شدہ پیٹرن ہے، اب وہ پیٹرن کسی نے بھی بنایا ہو، اگر ایک چیز طے ہے کہ بھئی یہ ہے، اس کو ہم انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں، تو وہ طے ہے، آپ کو پسند ہے اس کو فالو کریں، نہیں پسند اس کے مقابلے میں نئی ٹرمنالوجی لے آئیں۔ لیکن یہ کہ ان کی ٹرمنالوجی لیں
اور بغیر اپنے وضاحت کیے اپنی مرضی سے اس میں امینڈمنٹ کر لیں یا اپنی مرضی سے اس کو الٹا سیدھا کر کے اس کو کہہ دیں یہ انسائکلوپیڈیا ہے، تو یہ بات فنی طور پہ درست نہیں سمجھی جائے گی۔ ایک بات، درست کیا ہوتا ہے؟ درست کس کو کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا؟ درست میں بھی پھر تین چیزوں کو پیش نظر، میں نے عرض کیا تین چیزیں وہ اس کے لیے کہہ رہا ہوں رکھنی چاہیے۔ ایک اس کی ترتیب، اس کی ترتیب الف بائی ہوتی ہے اگر اردو میں، اور موضوعی ہوتی ہے۔ مثلا حجر اسود پہ آپ نے لکھنا ہے تو وہ ح میں آئے گا، وفات میں لکھنا ہے وہ ف میں آئے گا، ولادت میں لکھنا ہے ولادت واو میں آئے گی، بدر میں لکھنا ہے بے میں آئے گا، احد میں لکھنا ہے الف میں آئے گا، حلیمہ حا میں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس میں جو بھی لکھا جائے وہ بنیادی معلوم، وہ ایک ایک کو، وہ چاہے 4 سطر کی چیز ہو نا، 4 تو نہیں ہوتی، ظاہر تفصیلی ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ 4 سطر کی بھی چیز ہو تو وہ 4 سطروں میں وہ موضوع مکمل ہونا چاہیے، تطویل نہیں، مکمل، تکمیل۔ طوالت کا مطلب ہوتا ہے کہ الٹ جو بھی مل رہا ہے وہ آپ نے جمع کر دیا، نہیں، اتنا اس کو کمپریس کر کے، چیزوں کو منضبط کر کے اس کا خلاصہ پیش کیا جائے کہ اس میں ایک حرف نہ زائد کرنے کی گنجائش ہو نہ کم کرنے کی، یہ پہلو ہوتا ہے دوسرا۔ اور تیسرا پہلو ہوتا ہے اس کے جو بنیادی اساسی مصادر ہیں، جو پرائمری سورسز ہیں، وہ تمام کے تمام ان سے لکھا جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں پہ ہم لکھ رہے ہیں اور ہمارا عنوان ہے کہ ہندوازم میں حضور کی بشارتیں، اور ہم لے رہے ہیں کہ جناب کسی ڈائجسٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بیان کر رہے ہیں، اور ہم لے رہے ہیں کہ نا وہ روزنامہ فلاں میں وہ کالم میں ایک سامنے لکھا تھا کہ ہندوازم میں یہ بھوشیہ پران میں یہ لکھا گیا ہے، یہ رگ وید میں یہ لکھا گیا ہے۔ اچھا کہاں ہے رگ وید؟ آپ کے سامنے ہے؟ نہیں، وہ تو ہمیں آتی نہیں، وہ تو سنسکرت میں تو آتی نہیں، تو مت لکھیے۔ یہ صرف وہ لکھ سکتا ہے جس کو سنسکرت آتی ہو، یا علی سبیل التنزل، بہت نیچے جا کے ہم یہ کہیں گے چلو بھائی اس کے اوریجنل ان کے ہاں سے، ہندوؤں کے ہاں سے چھپے ہوئے اصل ٹیکسٹ کے ساتھ اس کے انگریزی ٹرانسلیشن کو سامنے رکھ لیں، اصل کے ساتھ، اور پھر انگریزی سے استفادہ کر لیں بس۔ تو یہ تین چیزوں کا جہاں ہمیں اظہار ملے گا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ انسائکلوپیڈیا کسی درجے میں مفید ہے۔ یہ کیفیت ابھی تک نہیں ملتی۔ طویل کتب سیرت موجود ہیں۔ آج کی گفتگو کا جو دوسرا بڑا عنوان ہمارے پیش نظر تھا وہ ہے علوم سیرت۔ علوم سیرت کیا ہے؟ جب کوئی فن پھیلتا ہے، برگبار لاتا ہے، تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے ایک بڑے پھلتے پھولتے اور پھیلتے ہوئے درخت کی۔ درخت پہلے ایک چھوٹی سی شاخ کی صورت میں ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس میں ذیلی شاخیں نکلتی ہیں اور تنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ شاخیں از خود بڑا اپنا حجم اور ضخامت اختیار کرتی چلی جاتی ہیں۔ پھر ایک کیفیت یہ بھی آتی ہے کہ مالی محسوس کرتا ہے کہ یہ شاخ تو بالکل ایک طرف جا رہی ہے، اس کو اگر کاٹ کے گملے میں دبا دیا جائے تو یہ خود ایک تناور درخت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ کاٹ دیتا ہے یا وہیں اس کی قلم لگا دیتا ہے اور اس میں پیوند کاری کر دیتا ہے۔ علم کا بھی یہی حال ہوتا ہے، علم آغاز کرتا ہے، پھر اہل علم محسوس کرتے ہیں کہ یہ فن تو خود اپنی دنیا الگ بنا رہا ہے، اپنی پہچان الگ بنا رہا ہے، تو یہ ایک الگ شاخ کے طور پہ متعارف کیا جا سکتا ہے۔ تو کچھ ذیلی عنوانات ہوتے ہیں، کچھ مجموعی عنوان بن جاتے ہیں۔ سیرت طیبہ کا ایک بڑا عنوان شمائل ہے۔ آج شمائل ایک الگ فن کے طور پر موجود ہے۔ شمائل کی کتب، شمائل کی روایات، شمائل کے روات، شمائل کے نقد، شمائل کے موضوعات، یہ الگ دنیا، اس پر کام ہوتا ہے۔ تو علم سیرت جب اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو اس عروج تو بظاہر ہے کہ اس کا یہ نہیں کہا جا سکتا آج عروج ہو چکا، کیونکہ اس کا تو زوال ہے ہی نہیں، اور عروج کے بعد زوال ہوتا ہے۔ تو عروج پر پہنچنے سے مراد یہ کہ جب وہ بہت ترقی کر کے بہت وسیع مفہوم میں آگے بڑھ گیا تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ ساتھ ساتھ ذیلی عنوانات بھی پھیلنے لگے۔ آج وہ ذیلی عنوانات ایک پوری دنیا رکھتے ہیں۔ ان ذیلی عنوانات کو ہم چند حصوں میں تقسیم کریں گے۔ یہ تمام عنوانات علوم سیرت ہیں۔ علوم سیرت میں پہلا عنوان جو ہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں وہ مصدر شناسی کہہ لیں، مصادر۔ یہ ایک فن بن چکا ہے کہ سیرت کے مصادر کو سمجھا جائے، ان کو جانا جائے، ان کو پرکھا جائے، ان کی تدوین کی بات ہو، ان کی تاریخ کی بات ہو، ان کے مسودات اور مخطوطات کی بات ہو، پھر ان کے جو ایڈیشنز ہیں ان پر بات کی جائے کہ فلاں ایڈیشن، فلاں کا ایڈٹ شدہ ایڈیشن زیادہ مفید ہے، فلاں ایڈیشن میں یہ کمزوری ہے، اور فلاں کو فلاں ایڈیشن کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے تو یہ معاملہ آتا ہے۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں۔
تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ محض زبانی گفتگو نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک لاجک ہے اور ایک سفر ہے علم کا۔ امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کی سیرت، کتاب المبتدع والمبعث والمغازی، یہ ان کا پورا نام ہے۔ اس کے 4-5 بڑے مخطوطات ہمارے سامنے موجود ہیں، میں نے تعارف بھی کرایا، 3 بڑے مخطوطات کا نام بھی لیا تھا۔ چوتھا مخطوطہ نہیں ہے لیکن متن ابن ہشام کی السیرۃ النبویہ میں شامل ہے۔ تو یہ 4 بڑے متون تو مستند ہمارے درمیان موجود ہیں، سہیل زکار کا ایڈیشن، فرید مزیدی کا ایڈیشن، ڈاکٹر حمید اللہ کا ایڈیشن اور خود ابن ہشام کا۔ اب ان چاروں میں یہ فنی بحث ہے کہ ان میں فرق کیا ہے۔ اب اس میں 2 طرح کے فرق ہو سکتے ہیں۔ ایک جوہری فرق یہ ہے کہ کس متن میں کتنا حصہ موجود ہے، کتنا حصہ موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک مخطوطہ شروع کرتا ہے حضرت اسماعیل کی آمد سے، بنو جرہم کے بعد کے معاملات پہ، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع کرتا ہے، ایک بالفرض مدنی عہد سے شروع کرتا ہے مخطوطہ۔ تو اب یہ جوہری فرق ہوا۔ اب ان تینوں میں جو مباحث جہاں موجود ہے اس کو لیا جا سکتا ہے، جہاں موجود نہیں ہے اس کو نہیں لیا جائے گا۔ پھر دوسرا مطالعہ اس میں یہ ہوگا، دوسرا مطالعے کا دوسری جہت یہ ہوگی کہ اس میں اگر ایک ہی واقعہ دونوں مخطوطات میں موجود ہے تو کہاں مفصل ہے، کہاں نامکمل ہے یا مجمل ہے، اور کہاں کون سی بات کس طرح کہی گئی ہے۔ یہ تو ممکن ہے یہ بھی ہو، یہ مطالعے کی چیز ہے کہ یہ واقعہ یہاں کچھ اور بیان ہو رہا ہے، ایک اسی مخطوطے میں کوئی اور تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ مصدر شناسی یہ ایک الگ عنوان ہے علوم سیرت کا، اس پہ بہت باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ گھڑی ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ دوسرا ہے جس کی طرف میں نے اپنی 5 روز کی اس گفتگو میں 2 سے زائد بار اشارہ کیا، سیرت کے اسالیب کی بحث میں محدثانہ اسلوب۔ کل ہم نے بات کی اور ذرا مشکل بات تھی، پتہ نہیں کتنی ہضم ہوئی ہوگی، کہ جب کسی واقعے میں اہل سیر اور محدثین کا اختلاف ہو تو اہل سیر کو ترجیح ہوگی سیرت کے بیان میں۔ یہ بات درجنوں افراد اہل علم لکھ چکے ہیں، میری حیثیت صرف ناقل کی ہے، لیکن شعوری طور پر اس بات کو میں دل سے تسلیم کر کے نقل کرتا ہوں۔ لیکن محض نقل کرنے کی بات نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی عقل بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور بات کو سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ 2-3 واقعات ہیں، ایک آدھ مثال عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت صفیہ ام المومنین، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسلام لانے کا واقعہ فقہائے کرام کے درمیان یہ ایک بہت بڑی بحث کا بنیاد ہے، اور مختلف مکاتب فقہ کے مسئلہ عتق میں یہ واقعہ دلیل بنتا ہے، حجت بنتا ہے۔ جعل عتقها صداقہ، یہی جملہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے عتق کو ان کا مہر بنایا، جو ہی آتی ہے نا روایت، یہ ایک فقہی جملہ ہے۔ اس واقعے کو ابن سعد کے ہاں ملاحظہ کریں، طبقات میں یا سیرت کے دوسرے متون میں، اور حدیث میں بھی تفصیل سے ملتا ہے۔ مغازی میں غالباً یہ مصنف عبدالرزاق کے ہاں یا یہ کہہ لیں معمر بن راشد کے ہاں یہ روایت موجود ہے، جہاں مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ میں باتیں آپ کے سامنے یہ حفظے سے کر رہا ہوں، تو جو غلطی ہو اس کی بھی معذرت بھی چاہوں گا اور اس کی اصلاح کی بھی میں دعوت دوں گا۔ بہرکیف اس میں اس کا پورا پس منظر بیان ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد ان کو جب اپنی ملکیت میں لیا، وہ تو پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ نے کہا کہ نہیں تم میرے پاس۔ ان کے بعد ان کے جو پس منظر تھا، ان کی جو وجاہت تھی، اس کو احترام دیتے ہوئے، کیونکہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بنیادی اصول ہے انزل الناس منازلہم، تو اس کے تحت آپ نے ان کو پورا احترام دیا، اور اس احترام دینے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا، ان کو اختیار دیا۔ انہوں نے کہا 2 صورتیں، یا میرے عقد میں آ جاؤ یا تم آزاد ہو کر اپنے گھر چلی جاؤ۔ انہوں نے آپ کو قبول کیا ہے، یہ روایت کے الفاظ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے عقد میں رکھ لیا۔ اصل پس منظر یہ ہے، واقعے کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ غزوہ بنی مستلق میں بخاری شریف کی روایت، میرے خیال اسی پہ بات ختم کرتے ہیں، لمبی مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اچانک حملہ کیا، یہ روایت ہے، ملتا ہے، ذکر ملتا ہے۔ لیکن اس روایت کا جب پس منظر حدیث میں بیان کریں، سیرت میں دیکھیں، تو اس میں وضاحت کے ساتھ پوری تفصیل موجود ہے کہ ان تک اسلام کا پیغام بھی پہنچ چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے،
اتمام حجت اگر آج کی اصطلاح میں کہیں تو وہ ہو چکی تھی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آخری قدم کے طور پر یہ قدم اٹھایا اور یہی آپ کا مزاج تھا. یہ دو واقعات ہماری یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے جب ہم کوئی بات کریں تو اس میں روایات سیرت کو ضرور پیش نظر رکھیں. حدیث میں معاملہ یہ ہے کہ محدثین کے ہاں بہت سے واقعات کا جو پیمانہ ناپنے کا پیمانہ ہے اس میں بہت سے واقعات کا ایک چھوٹا سا حصہ مستند ہوتا ہے. جتنا ان کے معیار پہ پورا اترتا ہے وہ درج کر دیتے ہیں, جتنا ان کے معیار پہ پورا نہیں اترتا اس کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. اور یا ایک بات اور ہوتی ہے, جتنا اس وقت ان کی دلچسپی کا عنوان ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں عرض کر دوں, یہ میں نے ابھی ابتدا میں بھی عرض کیا, آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن کیا یا تمتع کیا, یہ بحث چلتی ہے. اب جب قرآن کی بحث آ رہی ہے تو وہ کہاں آ رہی ہے؟ حج کے بیان میں احرام کون سا باندھا جائے, اس میں افضلیت کس کی ہے, یہ ایک چھوٹی سی بحث ہے. اس کے کا تعلق فقہاء کے ہاں محدثین کے ہاں سیرت سے قطعا نہیں ہے, لیکن استدلال واقع سیرت سے ہوگا کیونکہ سفر حجت الوداع سے ہوگا. حجت الوداع میں آپ نے احرام باندھا ہے تو اس میں وہ صرف روایت کا اتنا حصہ لیں گے کہ ایک راوی ہے وہ بڑا مستند ہے, اس کے پورا اس سلسلہ استناد مستند ہے, تو اس میں وہ بیان کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے قرآن کیا وہ لے لیں گے, انہوں نے دیکھا کہ تمتع کیا وہ لے لیں گے. لیکن اس سے جو دوسرے احکامات ثابت ہو سکتے ہیں یا جو پورا واقعہ سیرت یا تسلسل سیرت سامنے آ سکتا ہے وہ پیش نظر نہیں ہوگا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ واقعہ اپنے پوری ترکیب کے ساتھ, پوری ترتیب اور پس منظر کے ساتھ ہمارے سامنے نہیں آئے گا. تو یہ علم سیرت کی ایک بڑی بحث ہے. گزشتہ کوئی 15-20 برس سے اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے اور اس پر گنجائش بھی ہے کام کرنے کی, لیکن یہ ایک کام ہے جو جاری ہے اور خواہش ہے شاید اللہ تعالیٰ توفیق دے کچھ ہم اس پہ باقاعدہ لکھ سکیں. ایک اور عنوان مشکلات السیرہ کا ہے. مشکلات الحدیث اور مشکلات القرآن ہم جانتے ہیں, لیکن مشکلات السیرہ سے ہم واقف نہیں ہیں. مشکلات السیرہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سیرت میں بعض جگہ دو واقعات کو یا ایک ہی واقعے کو, ایک واقعے کے دو, ایک معاملے کے دو واقعات یا ایک ہی واقعے کے دو پہلو ایسے سامنے آتے ہیں کہ ان میں ترجیح دینا ممکن نہیں نظر آتا, یا ترجیح دے بھی دی جاتی ہے تو بھی یہ خلجان رہتا ہے, یا یہ کہ کم از کم کسی ایک کے نظر میں رہتا ہے کسی ایک کے نظر میں نہیں رہتا. تو اس میں کس پہلو کو کیسے ترجیح دی جائے گی اور کیا کیا ضابطے اختیار کیے جائیں گے, اس کے کچھ اصول ہونے چاہیے. یہ ایک نیا عنوان ہے, ہم نے کوشش کی ہے اس پہ کچھ لکھنے کی. ایک مضمون ہمارا مقالہ ہزارہ اسلامی قسم شائع ہو چکا ہے مشکلات السیرہ کے عنوان سے, اور بلکہ ہاں وہ بعد میں اعظم گڑھ سے معارف جو رسالہ نکلتا ہے اس میں وہ تفصیل سے شائع ہوا ہے. مشکلات السیرہ میں ہم نے واقعات کی مکی عہد کے کچھ واقعات کو لے کر پہلے کچھ اصول پیش کیے ہیں اور پھر ان اصولوں کی روشنی میں ان کو تطبیق دینے کی کوشش کی ہے. دوسری چیز اسی سے ملتی جلتی ہے, غریب السیرہ ہے. اس پر بھی کوئی کام نہیں ہوا. یہ بھی ایک بڑا عنوان ہے اور علم سیرت میں ایک بڑی دنیا ہے. غریب الحدیث اور غریب القرآن پہ کتابوں کی مفردات قرآن غریب القرآن پہ بڑی تفصیل سے موجود ہے. غریب الحدیث سے مراد ہماری یہ ہے کہ ایسے الفاظ یا ایسے مقامات جن سے کوئی سیرت کا معاملہ وابستہ ہو اور اس کی تعریف اور تشریح میں کوئی ابہام پیدا ہو جائے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر, تو ایک بحث یہ ہے کہ مکے میں آپ کہاں سے داخل ہوئے, یہ ایک بحث ہے. تو اس بحث میں عام طور پر یہ ملتا ہے کہ آپ اعلیٰ مکہ سے داخل ہوئے اسفل مکہ سے. اس میں صحاح کی روایات میں غالباً ابو داؤد کی روایت ہے, اس میں ذہن میں نہیں. ایک لفظ یہ ملتا ہے کہ آپ ذوالحلیفہ سے نکلے اور شجرہ سے داخل ہوئے, مقام شجرہ سے داخل ہوئے. یہ روایت کے الفاظ, حدیث کے الفاظ ہیں. تمام محدثین نے, اکثر شراح نے, شجرہ سے مراد اس مقام کو لیا ہے جو ذوالحلیفہ کے ساتھ متصل ہے, اور یہ وہی مقام ہے جس کی نسبت سے کئی بڑے علماء شجری مشہور ہیں. شجری آتا ہے نا نام کے ساتھ, وہ شجرہ سے تعلق ہے, یعنی مدنی ہے, وہ مدینہ کے تھوڑا باہر. ذوالحلیفہ ظاہر اس کے باہر ہے.
اب اس کا یہ لوگ نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جب ہمارے سامنے یہ روایت آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس میں کچھ مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس روایت میں مدینے سے نکلنے کا معاملہ نہیں زیر بحث، یہ بات نہیں ہو رہی آپ مدینے سے کہاں سے روانہ ہوئے، بلکہ مکے میں کہاں سے داخل ہوئے، یہ بات بیان ہو رہی ہے نا۔ تو مکے میں داخل ہوتے ہوئے مکے کے قریب کے مقام کا ذکر ہونا چاہیے، نہ کہ مدینے کے مقام کا۔ وہ جو شجرہ ہے وہ تو مدینے کے قریب ہے، ذوالحلیفہ کے ساتھ ہے، تو اس سے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس سے داخل ہوئے؟ 8 دن کے بعد تو آپ کا سفر ہے، 8 دن بعد تو آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، 8 دن پہلے کا مقام کیسے اس میں بیان ہو رہا ہے؟ دوسری بات، ہم سفر صلح حدیبیہ کو ذہن میں رکھیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ مقام پہ رکے ہیں۔ حدیبیہ پہ کیوں رکے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ روٹ تھا، وہ راستہ تھا، آپ الگ سے وہاں جا کے اس مقصد کے لیے کہ یہاں بیٹھ کے مذاکرات کریں گے تو نہیں گئے، آپ تو جا رہے تھے، وہاں روک لیا گیا، آپ رک گئے، تو کہاں رکے گا راستے میں؟ بھائی ہم یہاں سے ہم جا رہے ہیں ناظر آباد کی طرف، حبیب بیگ پہ ہمیں روک لیا جاتا ہے، بھائی روڈ بند ہے، تو رستے میں ہے نا، رستے میں رک گئے، یہ روٹ تھا نا میرا، میں یہاں سے جاتے ہوئے بنارس میں نہیں رکوں گا میں، میرا راستے میں بنارس نہیں آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ راستہ ہے، اور وہاں بیعت رضوان کی وجہ سے شجرہ کا بھی ذکر ہے اور اس کو کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ مقام ہے جہاں سے آپ مکے میں داخل ہو رہے تھے، اور آج کی زبان میں اعلیٰ مکہ سے مراد جنت المعلیٰ مسجد جن کے پاس کا اطراف کا علاقہ ہے، یعنی باب مروہ سے باہر نکلنے کے بعد کا جو علاقہ ہے یہ بلندی کا راستہ ہے، اس کو اعلیٰ مکہ کہا جائے گا، اور اسفل مکہ سے مراد مسفلہ ہے، آج کے یہاں یعنی مسفلہ کا پیچھے یعنی کلاک ٹاور کے پیچھے کا علاقہ، یا پھر طریق ابراہیم خلیل کی طرف سے جو راستہ جاتا ہے باہر کیف۔ یہ غریب الحدیث کا ایک عنوان ہے، میں حتمی طور پہ کوئی بات پیش نہیں کر رہا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو موضوعات اور مباحث ہیں ان کو ہم غریب السیرہ کے عنوان سے بیان کر سکتے ہیں، اور ان پر غور و فکر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور نئے نتائج ہمارے سامنے آتے جانے چاہیے۔ پھر ایک عنوان ہمارے درمیان آتا ہے اصول سیرت کا۔ اصول سیرت پر سب سے پہلا کام اردو میں جو ہمارے سامنے ہے، بلکہ کسی بھی زبان میں ہمارے سامنے ہے، ایک ہے اپنی کتب کی منہج متعین کرتے ہوئے اہل علم نے جو لکھا، وہ الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ اصول کے طور پر اگر کچھ بیان کیا گیا تو پہلے سر سید احمد خان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں خطبات احمدیہ میں، اور پھر بہت اس تفصیل کے ساتھ مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے اپنی سیرت النبی میں بیان کیا، اور تیسرا نام پھر اس کے بعد ہمیں جو ملتا ہے وہ پھر اساء السیر میں مولانا عبدالرؤف دانہ پوری نے بیان کیا، پھر ڈاکٹر حمید اللہ نے کچھ اشارے کیے، ڈاکٹر محمود غائی صاحب نے اشارے کیے، ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی صاحب نے اشارے کیے، اور باقی اہل علم نے، اور ہم نے ان کو اکٹھا کر کے کوشش کی ہے کہ کچھ اصول مرتب کیے جا سکے ان اکابر اہل علم کی روشنی میں۔ یہ ایک بڑا عنوان ہے، مثلاً یہی اس کا عنوان ہے، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ علامہ شبلی یہ کہتے ہیں کہ روایت سیرت اور روایت حدیث میں اگر تعارض ہوگا تو کیا کیا جائے گا، وہ حدیث کو ترجیح دیتے ہیں استناد کی وجہ سے۔ ہم نے اس کی وضاحت کی کہ ہمارے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے، اور اہل علم نے اس کو لکھا ہے۔ واقعی پہ تنقید کے حوالے سے کہ تو روات کی ایک الگ بحث ہے اصول سیرت میں، اور اس کی الگ سے وجوہات بیان کی جاتی ہیں، اور اس نوعیت کے مباحث اصول سیرت نگاری کا عنوان بنتے ہیں۔ ایک علوم سیرت میں بڑا دلچسپ عنوان ہے، یہ میں وہ عنوان عرض کر رہا ہوں جس پہ کام نہیں ہوئے، کام ہونے چاہیے، کچھ کام ہو بھی رہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مشکلات پہ لکھنے کی۔ ایک اور چیز ہماری چل رہی ہے لیکن وہ بھی بڑا منفرد عنوان ہے، اس پہ آپ کو چیزیں نہیں ملیں گی، عنوان ہی نہیں ملے گا انشاءاللہ، وہ ہے اولیات سیرت۔ الاوائل یا کتاب الاوائل ہر فن میں یا مختلف فنون کی مجتمع شکل میں بھی موجود ہیں، آپ میں جن کو ذوق ہے وہ اس سے واقف ہوں گے، لیکن سیرت پہ کوئی چیز نہیں ہے، تو ہمارا ذہن اس طرف گیا اور ہم نے کوشش کی کہ اس پہ کچھ لکھے، تو وہ ابھی چیز بس آخری اس میں ہے، کچھ مشورے چل رہے ہیں، مختصر ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ بہت مفصل تو نہیں ہو سکتی، لیکن الحمدللہ کچھ 70 سے زائد عنوانات ہم نے تلاش کیے اوائل پہ۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے پہلے شہید ہونے والے، شہید ہونے والی پہلی خاتون، شہید ہونے والے پہلے مرد، سب سے پہلا تیر کس نے چلایا، سب سے پہلے زخمی کون ہوا، سب سے پہلی نماز کس نے پڑھی، سب سے پہلا خطبہ کس نے دیا،
یہ عنوانات آپ جمع کرتے چلے جائیں، 70 سے زائد الحمدللہ ہو چکے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، پھر ہم نے اس میں ایک اور اضافہ کیا کہ جو کتب سیرت ہیں ان میں جو موضوعی اعتبار سے کوئی انفرادیت ہے ان میں بھی اوائل، مثلا شمائل کی پہلی کتاب، انصاب پہ پہلی کتاب، سیرت کے نام سے پہلی کتاب، مغازی کے نام سے پہلی کتاب وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ہم نے ایک اس کو ایک تو میرے ذہن میں جو خاکہ ہے ابھی چونکہ وہ مرتب نہیں ہوا، ابھی پروف اور اس میں حوالہ ہے اور اس میں کچھ اضافوں کا سلسلہ جاری ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا عنوان سامنے آ جاتا ہے گفتگو کرتے ہوئے، اور یہ جو گفتگو ہیں اس سے جو آدمی سب سے زیادہ مجھے فائدہ ہوتا ہے، ہر گفتگو میں ایک عنوان یا ایک آدھ کوئی پہلو قدرتی طور پہ سامنے آ جاتا ہے، خاص طور پر جب ہم سیرت طیبہ کو عہد بعہد کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔ ربیع الاول میں ہمارے ایک سلسلہ ہے، ایک روایت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے اس سال بھی ہو سکے، کہ 12 ربیع الاول کے قریب جمعہ، ہفتہ اور اتوار جب ہمیں میسر آتا ہے تو شام کے اوقات میں مغرب سے پھر رات 10 بجے تک ہم سیرت طیبہ اپنے ناظم آباد میں دارالعلوم و تحقیق میں بیان کرتے ہیں، خواتین کا بھی انتظام ہوتا ہے وہاں پہ، اور اس میں پھر یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ نماز مغرب ہم وہیں ادا کرتے ہیں اور متصل بات شروع کرتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ جب تھک جاتے ہیں تو پھر ایک کپ چائے کے لیے وقفہ کرتے ہیں، باقاعدہ والا وقفہ، اس میں پھر بعضوں کا خیال ہے کہ وہ ہم چائے کے لیے کرتے ہیں لیکن اس کا عنوان ہم نماز رکھتے ہیں، تو نماز عشاء بھی ادا کر لیتے ہیں اور وقفہ بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا سا سہولت مل جاتی ہے گفتگو میں، گلے کو بھی آرام مل جاتا ہے، جسم کو بھی۔ تو وہ 3 دن کی ہماری نشست ہوتی ہے، 9-10 گھنٹے مجموعی طور پر، تو اس سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں ہمیں واقعات سیرت کو اثر نو غور کرنے کا موقع ملتا ہے، تو نتیجے میں یہ ہے کہ نئے نئے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بہرکیف یہ اولیات سیرت ہے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کرائے۔ پھر اسالیب سیرت ہے اور ایک نقد سیرت ہے۔ اسالیب سیرت کیا ہے؟ اسالیب سیرت ہیں سیرت کے مختلف موضوعی اور تحریری اسلوب۔ لوک ادب یہ ایک اسلوب ہے، کل ہم نے اس کا ذکر کیا، یعنی ہمارے جو میلاد نامے تھے یہ دائرے کے ایک انداز تھا۔ سیرت کا جدلیاتی ادب، مناظرہ کی کیفیت رہی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کلامی بحثیں، یہ سیرت کا ایک عنوان بنتا ہے۔ سیرت طیبہ کا محدثانہ اسلوب، پھر محاضراتی ادب، یہ مختلف عنوانات ہیں۔ یہ ہم نے اسالیب کی پوری ایک بحث کو اپنی کتاب اردو سیرت نگاری کے مناہج و اسالیب میں ذکر کیا ہے، اس لیے میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور آخری بات، نقد سیرت، یہ ایک الگ سے علم سیرت میں ایک شاخ کے طور پہ متعارف ہونا چاہیے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن میں ایک آدھ مثال عرض کروں گا تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو سکے۔ نقد کا لفظ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، ہمارے ذہنوں میں بہت سی الجھنوں کا باعث بنتا ہے۔ نقد سے ہم سمجھتے ہیں تنقید، اور تنقید سے سمجھتے ہیں کسی کی برائی کرنا۔ ادبی اور علمی زبان میں نقد سے یہ قطعاً مراد نہیں ہوتا۔ اگر ہم آپ کو ایک کتاب پیش کریں اور کہیں کہ اس پہ تنقیدی نظر ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا جہان میں جو بھی کمزور الفاظ اور ترکیبیں اور اصطلاحات موجود ہیں ان کو بہانے سے اس کتاب پہ منطبق کر دیں، یہ مفہوم نہیں ہوتا۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ غور سے دیکھیں، زبان درست ہے، بیان درست ہے، حوالے درست ہیں، کہیں کوئی پروف میں غلطی تو نہیں رہ گئی، حوالہ درج کرنے میں غلطی تو نہیں رہ گئی، بخاری کی روایت کے نیچے مسلم تو نہیں لکھ دیا گیا، امام ترمذی کے بعد جو منسوب ہوئی ہے وہ ابن اسحاق کی طرف تو نہیں ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے سے پھر وہ بیان ہے، پھر اس موضوع پہ کسی اور نے کیا لکھا ہے، اس کے اور آپ کے نقطۂ نظر میں کیا فرق ہے، اس کے دلائل جامع ہیں یا آپ کے دلائل جامع ہیں، آپ کی بات مستند نظر آتی ہے یا اس کی، یہ ساری تنقید ہے، یہ نقد سیرت ہے۔ نقد سیرت میں پھر 2 چیزیں آتی ہیں، ایک روایت، ایک درایت۔ روایت ظاہر ہے کہ میں نے ایک روایت سے استفادہ کیا، اس کے مقابل میں دوسری کتاب میں کوئی اور دوسری روایت لی جاتی تو کہا جائے گا کہ نہیں بھائی یہ روایت درست نہیں ہے، یہ روایت اس لیے درست نہیں ہے کہ اس کے مقابل دوسری مستند روایت موجود ہے۔ میں نے گزارش کی کل، معراج کے واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس کی طرف سفر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ سفر بیت اللہ سے شروع ہوا ہے، حضرت ام ہانی کے گھر سے نہیں شروع ہوا، یہ روایت ہے۔ نقد کی ایک صورت درایت کی ہے، اور یہ غیر معمولی صورت ہے، اور یہ بالکل صراط مستقیم ہے۔ ایک طرف تو عقلیت پسندی کی وہ کیفیت ہے جس میں ہر چیز نظر انداز ہو جاتی ہے،
اور ایک طرف یہ ہے کہ روایت پسندی کی یہ کیفیت ہے کہ چونکہ روایت میں لفظ آ گیا تو اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں. اس کی ایک مثال ہم نے دی تھی شق صدر کی بات. دوسری ایک گزارش اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں, مثال دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو سکے. میں نے کوشش کی ہے کہ ہر مضمون پہ ایک آدھ مثال پیش کر دوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی عہد میں سفر شام پیش آتا ہے. اس وقت آپ کی عمر مبارک 10-12 برس ہے, اور اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ آپ تشریف لے جاتے ہیں. راستے میں ایک جگہ بحیرہ راہب ملتا ہے اور وہ آپ کو پہچان لیتا ہے. آپ کے چچا کو پریشر ڈالتا ہے کہ ان کو واپس کر دو, آپ کو واپس کر دیا جاتا ہے. یہ واقعہ سیرت کی تمام کتب میں بیان ہوتا ہے, قدیم و جدید ہر کتاب کا حصہ ہے. لیکن اس میں سوچنے کے کئی پہلو ہیں. نقد یہ ہے, مثال کے طور پہ ترمذی شریف کی روایت میں یہ ہے کہ جب ابو طالب نے دیکھا کہ یہ معاملہ سنگین ہے, آپ کی ذات کو خطرہ ہو سکتا ہے, تو انہوں نے ظاہر یہی کرنا تھا, واپس کیا. کس کے ساتھ کیا یاد ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال کے ساتھ. یہ روایت کا حصہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق حضور سے 2 سال چھوٹے, تو 12 سال کے بچے کی حفاظت کے لیے 10 سال کا بچہ رکھا جائے گا. 12 سال کے بچے کی حفاظت کرنے کے لیے 10 سال کے بچے کو ساتھ کیا جائے گا. دوسری بات, حضرت بلال پیدا ہی نہیں ہوئے. اس پر ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اس میں یہ الحاقی ہے, یعنی ابو بکر صدیق اور حضرت بلال کا واقعہ الحاقی ہے. تو ظاہر ہے کہ روایت میں ایک سوال تو پیدا ہو گیا نا, ایک بات. لیکن اس میں سوالات درجنوں ہیں, 1-2 سوال نہیں ہے. ایک اور دیکھیے, اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں پہ سفر کیا ہے 10-12 برس کی عمر میں. یہ راستہ کون سا ہے؟ مدینہ طیبہ سے ہو کے شام کو جاتا ہے. یہ وہی ہے سفر, یہ وہی روٹ ہے ان کا, پرانا روٹ. غزوہ بدر والا واقعہ, غزوہ احد کے جس کی بنیاد بنتا ہے, وہ یہی تجارتی راستہ ہے, یہی راہداری ہے جو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے جا رہے ہیں. اس پر مسلسل آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سفر کرتے آ رہے ہیں 40 سال کی عمر تک. آپ کی حضرت خدیجہ کے ساتھ جو نسبت طے ہوتی ہے اس کی بنیاد آپ کی تجارت ہے, اور اس تجارت میں بہت بڑا حصہ شام کا ہے. پھر 40 برس تک اس کے بعد بھی آپ نے تجارت کی ہے. 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد آپ نے تجارت چھوڑ دی تھی, مسلسل تجارت ہے. اس پورے سلسلے میں کتنی بار گزرے ہوں گے شام سے, اور شام میں موجود یہودی 12 سال کے بچے کو پہچان لیتے ہیں, 25 سال کے بچے کو نہیں پہچانتے, 35 سال کے نوجوان کو نہیں پہچانتے. اور جو نبوت کے اعلان کا مرحلہ قریب آ رہا ہے, اسی ترتیب سے ان کے ہاں الجھن بڑھ رہی ہوگی نا, ان کے ہاں طلب اور جستجو بھی بڑھ رہی ہوگی. تو ان کی تلاش میں مزید اضافہ ہونا چاہیے, نہ کہ یہ کمی کہ پہلے تو آپ کو یہ معاملہ ہے کہ آپ کو بھیجنا پڑا اور اس کے بعد آپ وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا. اور پھر ٹھیک ہے, آپ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس کے بعد جاتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کی ہوں گی, کوئی حرج نہیں. لیکن کہیں کوئی یہی ہے نا کہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا, لیکن یہ بھی تو ذکر ملنا چاہیے کہ آپ پہ نقصان کی کوشش ہوئی. سراقہ نے حملہ کیا, ناکام ہو گیا. کوشش ہوئی, ناکامی ہو گئی. کوشش تو ریکارڈ پر ہے, یہاں تو کوشش ہی موجود نہیں ہے. اسی طرح یہ چونکہ موضوع دلچسپ ہے, ایک واقعہ اور عرض کر دوں تاکہ بات کی وضاحت ہو سکے. معبد کا واقعہ سفر ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بڑے اہتمام کے ساتھ معبد سے بیان کیا جاتا ہے, اور واقعتاً وہ بیان ایسا ہے کہ آدمی کو دل کو بھاتا ہے. لیکن تصور کیجئے, وہ واقعہ ذہن میں لائیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معبد کے خیمے پہ آنے سے چند لمحے پہلے, تھوڑا پہلے, اب ظاہر ہے کہ ان کو آج کی زبان میں منٹوں میں تو کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا, حضرت ابوبکر صدیق کی وساطت سے دودھ نوش فرما چکے ہیں. فاصلہ کم ہے, وقت کم ہے, تو آپ اتنی طلب سے کیسے اس کے پاس گئے؟ چلے ہو گیا, چلا گیا. یہی ہے کہ کہہ دیں کہ یہ واقعے میں تھوڑا سا گیپ ہے. عام طور پر روایت پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسا جلدی ہوا ہے, شاید وقت ہو, 1 دن گزر گیا ہو, آدھا دن گزر گیا ہو, ٹھیک ہے, اس کا جسٹیفیکیشن ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے دیکھا ایک چھوٹی سی مریل سی بکری کوئی موجود ہے, آپ نے ان سے اجازت لی ہے, انہوں نے اجازت دے دی ہے, آپ نے دودھ دھویا ہے, پیا ہے, ان کا برتن بھرا ہے, آپ واپس تشریف لے گئے. اتنا ہی ہے نا واقعہ. اس کے بعد ان کے شوہر آتے ہیں, وہ دیکھتے کیا, وہ کیفیت بیان کرتی ہیں, تو اس وقت وہ خلاصہ بیان وہ حلیہ بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ حلیہ کیا ہے؟
جن کے ذہنوں میں موجود ہے وہ تازہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ، آپ کا رخسار، آپ کی ابرو، آپ کا مزاج، آپ کی شخصیت، ایک ایک چیز بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ اکرام نے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ زندگی بھر دیکھا، پوری زندگی گزری، ان شخصیات نے اتنے اہتمام سے بیان نہیں کیا جو ایک خاتون آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چند لمحوں میں بیان کر دیتی ہے۔ تو یہ موضوعات اور یہ مضامین، یہ عنوانات ہیں جن کو ہم علوم سیرت کا عنوان کہہ سکتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایک جگہ ہمارے دفتر میں ہم نے نعتیہ مشاعرہ رکھا، تو اس کی جو نظامت کر رہے تھے شاعر صاحب، انہوں نے بڑا عجیب جملہ اختیار کیا، انہوں نے بھی کسی سے سنا ہی ہوگا، اتنے کریٹیو تو نہیں لگ رہے تھے ایسی مذاق کہہ رہا ہوں، بڑے اچھے شاعر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم اپنے مشاعرے کو اگلی نشست تک ملتوی کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، آپ کی شاعری، آپ کی عقیدت، آپ کا احترام ہم بیان کر رہے ہیں، تو اس کو یہ لفظ استعمال کیا جائے کہ ہم نے مشاعرہ ختم کرتے ہیں، تو یہ تو بے ادبی کی تصور ہوگا کہ سیرت کا بیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بیان، آپ کی نعت کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ تو میں ان سے وہ جملہ مستعار لیتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ یہ جو ہم نے 5 دروس کے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا، اس کو آج ہم اپنی آئندہ کسی موقع کے لیے، مناسب موقع کے لیے ملتوی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آئندہ کسی موقع پر پھر اکٹھے ہوں، اور پھر بہت اہتمام کے ساتھ، اور پھر بہت اس سے زیادہ اپنی کاوش کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، محنت اور ریاضت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو دوبارہ تازہ کریں، کیونکہ یہ قیامت تک جاری رہنے والا سلسلہ ہے، اور اس میں ہماری سعادت یہ ہوگی کہ ہم اپنی کاوشیں، میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اپنے آخری سانس تک جاری رکھ سکیں۔ یہاں ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے۔ ایک بات میں الگ سے، میری بات آپ حضرات بھی سن رہے ہیں اور زوم لنک کے ذریعے دوسری جگہوں پہ بھی پہنچ رہی ہے، اس قسم کی گفتگو جب ہم کرتے ہیں تو ایک اور سوال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اس پر ہم سے رابطہ جو کر سکتے ہیں وہ پھر کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم اس سلسلے کو اگر آگے بڑھانا چاہیں۔ وقتی ایک شوق تو پیدا ہوتا ہے نا سیرت طیبہ سے اپنا تعلق قائم کرنے کا، تو میں گزارش کروں کہ سیرت پڑھیں۔ کیسے پڑھیں؟ جو سیرت کی کتاب میسر آتی ہے پڑھیں۔ میں نے ایک سے زائد بار ایک جملہ عرض کیا ہے کہ میں جو اس کا طریقہ کار تجویز کرتا ہوں اپنے چھوٹے سے تجربے کی روشنی میں، کہ پہلے صرف 2 جلدیں علامہ شبلی کی سیرت النبی کو پڑھیں، پھر رحمۃ للعالمین کو پڑھیں، اور پھر کوئی بھی کتاب، سیرت مصطفیٰ ہے، اصحاح السیر ہے، رحیق المختوم ہے، کوئی بھی کتاب پڑھ لیں، تو سیرت کا بنیادی لوازمہ 50-60% ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ والد صاحب کی کتاب ہادی اعظم 3 جلدوں میں، چونکہ اس میں کچھ نئے پہلو، کچھ تحقیقی عنوان، کچھ نئے مصادر سے استفادہ کیا گیا ہے، اور ان سب کے بعد لکھی گئی ہے، تو ان کی بہت سی خوبیاں اس میں شامل ہیں۔ اگر کوئی توفیق ملے اور اتنا وقت اور صرف کر سکے اور وہ خریدنے کی بھی استطاعت رکھو، تو وہ اپنے گھر میں رکھے اور اس سے استفادہ کرے۔ اس کے بعد اگر کسی کے ذہن میں کچھ کام کرنے کا داعیہ پیدا ہو، تو بجائے اس کے کہ سوالات کے ذریعے یہ پوچھا جائے کہ ہم کیا کام کریں، عملی ارادہ کریں، میدان میں اتریں۔ پاکستان میں نہیں، پاکستان کے باہر، دنیا کے کسی کونے میں، کسی جگہ پہ، کسی شخص کو جس سے میں بالکل واقف نہ ہوں، جس سے میرا کوئی تعلق نہ ہو، اگر سیرت طیبہ کے حوالے سے میری ضرورت وہ محسوس کرتا ہے، میں نہیں کہ میں ناگزیر ہوں سیرت کے لیے، اگر وہ محسوس کرتا ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ جہاں میں اپنی محدود سی مالی گنجائش کے ساتھ جا سکوں گا، مجھے اس کے لیے کسی سے کچھ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، جتنا دے رہا ہے وہ میری ضرورت سے زیادہ ہے، تو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کرم جاری رکھے تو اس کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی دی ہوئی کسی کو نعمت ہے، اس کے تشکر سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ اس کے کام میں انسان مصروف رہے۔ تو یہ میں آپ حضرات کا، آپ کے منتظمین کا، جامعہ کی انتظامیہ کا رسماً نہیں،
حقیقتاً میں ممنون ہوں کہ اس نے یہ مجھے سعادت بخشی کہ میں یہاں آپ کے درمیان اتنے دن رہا اور مجھے کچھ سیرت طیبہ کی باتیں تازہ کرنے کی اور کچھ نئے پہلوؤں پر سوچنے کا اور غور کرنے کا موقع میسر آیا۔ ایک عرصے سے میری ذاتی خواہش تھی کہ ان مباحث پر تفصیل کے ساتھ ایک سلسلہ نشست کے طور پر گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ یہ موقع آپ کے توسط سے حاصل ہوا، اس لیے اس مجھے ملنے والی سعادت کے باعث آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کا شکریہ مجھ پر واجب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔